السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے وعلیکم سب کے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، رمضان مبارک آپ کو رضوانہ۔ الحمدللہ آپ رضوانہ سب کو بھی رمضان رمضان مبارک ہو، سب کو جی رمضان خیر مبارک۔ سب کو رمضان مبارک ہو بھائی۔ اللہ تعالیٰ بس جو کہتے ہیں نا جس کا انتظار تھا وہ شاہکار آ گیا ہے، وہ آتا ہے اور پر لگا کے اڑ جاتا ہے بس۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نمازوں، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقہ خیرات، جو بھی نیکی کا عمل ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کو جو ہے اس کا بہترین اجر دے ہمیں، اور اس کو توشہ آخرت بنائے۔ اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق بھی دے۔ بالکل اللہ سے آمین بغیر تو ہوئی آمین نہیں۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ تو کرتے ہیں ہم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے اس میں سورہ آل عمران کی آخری آیت اور سورۃ العنکبوت کے پہلے رکوع کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، اور اس میں اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی جو مین ہمارا جو عنوان ہوگا وہ یہ کہ صبر اور ثابت کرنی، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ العصر پہ جب ہم نے بات کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ انسان کی نجات کے لیے 4 شرائط بیان کیے گئے ہیں، ہے نا؟ وہ 4 شرائط کیا تھے؟ کوئی جلدی سے بتا سکتا ہے؟ بس ایمان، تو صبر، حق، ایمان، عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح، تیسرا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر وعمل صالح۔ تو جو چوتھی شرط تھی وہ کیا تھی؟ وتواصوا بالصبر، ہے نا؟ تو سورۃ العصر میں جو نجات کی شرائط بیان ہوئی اس میں سے آخری شرط یہ تھی کہ وتواصوا بالصبر، یعنی آپس میں صبر کی تلقین کی، ہے نا، ریمائنڈر دیا سب کو آپس میں ایک دوسرے کو۔ تو پہلے ہم سورہ آل عمران کی آخری آیت جو کہ آیت نمبر 200 ہے سورہ آل عمران کی، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، صبر کی روش اختیار کرو اور صبر کے معاملے میں اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں پر بازی لے جاؤ، اور ہر جانب سے چوکس اور چوکنے رہ کر حفاظت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، ٹھیک ہے۔ اب ایم شور کہ آپ کے سامنے مصحف ہوگا اور آپ یہ آیت عربک ٹیکسٹ بھی اور ترجمہ بھی فالو کر رہے ہوں گے، کیونکہ جو ہم آگے چلتے ہیں تو پھر اور ریفرنسز بھی آتے ہیں نا، تو مختلف صورتیں اور ان کی آیات، تو بہتر ہے کہ مصحف سامنے ہو اور آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو اور زیادہ بات پھر اپیل کرتی ہے نا۔ تو یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی 200 آخری آیت جو ہے، اس کا اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ لعلکم تفلحون، فلاح کے لفظ پر وہاں، اور یہاں فلاح کا ذکر مومن کے اصل مقصد کی حیثیت سے آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مومن کا اصل مطلوب اور مقصود کیا ہوتا ہے؟ فلاح پانا۔ فلاح مینز الٹیمیٹ سکسیس، جس کے بعد کوئی نقصان نہیں ہو، کوئی خسارہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کمپلیٹ سکسیس۔ اور سورہ مومنون میں کیا آتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، ہے نا، کہ تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں تقوی کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔
کیونکہ کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پالو. ٹھیک ہے، تو تقوی قرآن حکیم کی ایک نہایت جامع اصطلاح ہے. تقوی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. نہیں، مفہوم تو یہ ہے، بٹ روٹ ورڈ میں جو گرامر والے ہیں وہ بتائیں گے. روٹ ورڈ کیا ہے، کس حروف سے مل کر بنتا ہے یہ تقوی لفظ؟ قاف واو، ایک قاف ہو گیا. نہیں، واو قاف یا. ٹھیک ہے، واو. تو اس کا لغوی مفہوم جو ہے نا، ڈکشنری میں اس کا میننگ جو آتا ہے وہ ہے بچنا، پرہیزگاری. ٹھیک ہے، اب کس چیز سے بچنا، کس سے پرہیز کرنا؟ ہاں، یہ نیکسٹ سوال یہی آتا ہے نا. تو مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، آخرت میں اللہ کے غضب اور اس کی سزا سے بچنا. یعنی تقوی جو ہے نا پورے دینی عمل کے لیے، یا سمجھے کہ جو قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن کے جو تعلیمات ہیں، ان کے لیے ایک مستقل روح کی حیثیت رکھتا ہے. اگر تقوی نہیں ہے، خدا خوفی نہیں ہے، پرہیزگاری کی صفت نہیں ہے، تو پھر کیا ایمان، کیا عمل، کیا ایوری تھنگ گوز نل اینڈ وائڈ، ہے نا. یس. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اس کی ہم اچھے سے اچھی کی تلاش میں رہتے ہیں. اور تو دین میں بھی خوب تر کی طرف پیش قدمی کرنا، دین میں بھی یہ معیار رکھنا کہ بہتر سے بہترین کی طرف جائے انسان، وہ ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلو. نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، ایمان میں، عمل صالح میں مسلسل ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو. فاستبقوا الخیرات، ہے نا، بالکل دوڑ والا وہ ہے جو ایک ریس ہوتی ہے نا، اس کی بات کی جا رہی ہے. تو ریس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ چاہتا ہے کہ دوسرے سے آگے نکلے، ہے نا. تو اس فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی دوڑ میں جو آگے نکلنا ہے نا، اس کے لیے جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، جو قوت محرکہ ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ ہے، اسی کو قرآن جو ہے نا لفظ تقوی سے بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر جتنا تقوی کا لیول ہوگا اتنا ہی وہ فاستبقوا الخیرات کے میدان میں آگے نکلے گا، نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلے گا. صحیح ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں بھی کیا فرمایا؟ مطلب انسان کے جو علمی اور عملی ارتقاء ہے، یہ ایوولوشن ہے نا، بتایا کہ اس کا دار و مدار، اس کا انحصار بھی تقوی کی روح پر ہے. تو تقوی از سچ این امپورٹنٹ اینٹی کہ اس کے بغیر یو اسٹینڈ نو ویئر. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اس میں کہا سورہ مائدہ کی آیت 93 کی بات کریں، اور اس میں بھی آتا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. کہ جب کھانے پینے کی چیزوں میں حلال اور حرام کا پورا ایک ضابطہ بیان ہو گیا، تو کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ تشویش سی پیدا ہوئی کہ جو چیزیں ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ان ناجائز چیزوں کے اثرات ہمارے وجود میں باقی رہ جائیں اور وہ پھر ہمارے اعمال صالحہ پر اثر انداز ہوں. تو ان کی اس تشویش کے ازالے کے لیے فرمایا کہ اہل ایمان نے اس سے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی ان سے کوئی باس پرس نہیں، اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، جبکہ انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. ناؤ آن ورڈز پرہیزگاری، اب انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جو حرام ہے. پھر اس کو جو ہے اگلی یہ جو آیت ہے اس میں آگے کیسے بنے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ جب انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا،
پھر مزید تقویٰ انہیں پیدا ہوا، انہیں ایمان میں مزید ترقی حاصل ہوئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ایمان کے 2 مرتبے یا 2 درجے ان کی جانب اشارہ فرمایا۔ ایک ایمان کا اولین یا ابتدائی مرحلہ ہے جس میں عمل صالح کا ذکر جو ہے نا ایک سیپریٹ اینٹی کی حیثیت سے کیا گیا، ثم اتقوا وآمنوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایمان کا اس سے برتر اور اعلیٰ مرتبہ ہے جہاں عمل اور ایمان جو ہے نا پھر وہ ایک اینٹی بن جاتے ہیں، ہاں ایک سنگل اینٹی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کیا فرمایا، ثم اتقوا وآمنوا، اب یہاں پر عمل صالحہ الگ سے نہیں بتایا، صحیح ہے۔ لہٰذا پھر عمل کے دوبارہ ذکر کی ضرورت جو ہے نا وہ باقی نہیں رہتی۔ اور مزید کیا فرمایا، ثم اتقوا واحسنوا، پھر ان میں تقویٰ اور بڑھا اور نتیجتاً وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ اور درجہ احسان پر فائز ہونا یا محسن بننا، یہ تقویٰ کی معراج ہے، یہ تقویٰ کا کلائمیکس ہے۔ دا ہائیسٹ پوائنٹ آف تقویٰ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان محسن بن جائے، احسان کرنے والا بن جائے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو سورہ آل عمران کی اس آخری آیت کے جو ہم آخری حصے دیکھ رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس میں تو سمجھے کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو گیا ہے نا کہ جس نے تقویٰ کی روش اختیار کی تو وہ فلاح پا گیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 200 سورہ آل عمران کی، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پر فوکس کریں۔ کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ٹھیک ہے۔ آیت کے اس حصے میں صبر ہی سے آپ دیکھیں کہ 2 فعل امر آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اصبروا روٹ ورڈ کیا ہے، صاد بیرا سواد بارا، با جی سواد با را، ٹھیک ہے۔ بارا، اور دوسرا لفظ جو آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صابروا کا روٹ ورڈ اگر نکالنا ہوگا تو کیا ہوگا، سواد وہ با را، سیم ہے نا، لیکن جی دونوں لفظ مختلف ہیں۔ تو مختلف ہے مطلب کیا کہ کوئی نہ کوئی تو ڈفرینس ہوگا، تبھی تو ایک ہی روٹ ورڈ سے مختلف وہ آئے ہیں نا ورڈز، صحیح ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ باب ڈفرینٹ ہوتا ہے، گرامر والے سمجھ جائیں گے، لیکن بہرحال جو نہیں گرامر میں نہیں آگے آئے ہیں ابھی تو اتنی بات سمجھ لیں کہ ایک ہی روٹ ورڈ سے اگر 2 مختلف لفظ آئے ہیں تو اٹس مینس کہ کچھ معنی میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صبر جو ہے نا وہ ایک ون سائیڈڈ افیئر ہے، صبر کرنا ایک یک طرفہ عمل ہے۔ صبر کے معنی کیا ہیں، اپنے آپ کو روکنا، روک کر رکھنا، روکنا، روک کر رکھنا، تھام کر رکھنا، اور اس کے 2 اینگلز ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی منزل اور اپنے ہدف کے تعین کے بعد انسان پوری ثابت قدمی سے اس کی طرف پیش قدمی جاری رکھے، ٹھیک ہے۔ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا، اب پوری دل جمعی کے ساتھ اس طرف اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آگے بڑھتا جائے، صحیح ہے۔ تو اپنے ٹارگٹ کے لائن آف ایکشن میں اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹین کیا ہے تو آپ صبر کر رہے ہیں نا، یس۔ تو ایک اینگل یہ ہے، ایک یہ کہ اپنی منزل اور اپنے ہدف کے تعین کے بعد انسان پوری ثابت قدمی سے اس کی طرف پیش قدمی جاری رکھے، کوئی مخالفت، کوئی رکاوٹ، کوئی تشدد اسے اپنے مقصد، اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھنے سے روک نہ سکے، ٹھیک ہے۔ کوئی جو ہم نے کہا کہ اپنے آپ کو کنٹین کرے صراط مستقیم پہ، اور جو اپنا ٹارگٹ رکھا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اس لائن پر اپنے جو کرکٹ کی اصطلاح میں نہیں کہتے لائن اینڈ لینتھ مینٹین کرنا، صحیح ہے۔ دوسرا اینگل کیا ہے صبر میں، وہ یہ ہے کہ کوئی طمع، کوئی لالچ یا کسی اعتبار سے کوئی بھی نفس کو، جو نفس کی جو مرغوبات ہیں، نفس کے جو اٹریکشنز ہیں، ان کی کوئی کشش بھی اس کی راہ میں حائل نہ ہونے پائے، ان سے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا روک کے رکھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں پہلو سمجھیں گے، دونوں اینگل صبر لفظ کے مفہوم میں چھپے ہوئے ہیں، ہڈن ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک بندہ مومن جو ہے نا جس ماحول میں ایمان اور عمل کی منزلیں طے کرتا ہے تو وہاں کوئی ویکیوم نہیں ہوتا، کوئی خلا نہیں ہوتا۔ اگر
مومن کا ایک مخصوص نظریہ ہے، ایک مخصوص عقیدہ ہے، ہاں وہ ایک جو کہنا چاہیے کہ جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت ہے نا، اس پر کاربند ہے. تو اسی معاشرے میں اور بھی نظریات کار فرما ہے. جہاں مومن کا ایک مسلک ہے وہاں دوسرے مسالک کے لوگ بھی موجود ہیں نا، ہے نا. کوئی مشرک ہے، کوئی ایتھیسٹ ہے نا، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے، مختلف نظریات کی ایک سمجھے کہ ایک آماج گاہ ہے. یہاں تو کم کشمکش، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک کانسٹنٹ کشاکشی چل رہی ہے یا اسٹرگل چل رہی ہے. ہاں اسی لیے صبر کے بعد جو دوسرا لفظ یہاں آیا ہے نا وہ صابرو. اسبرو آیا پہلے، صبر کرو، پھر صابرو. اب صابرو گرامر والوں کو پتہ ہے کہ یہ کون سا باب ہے؟ جمع. جمع تو ہے، باب کون سا؟ باب مفعلہ، ٹھیک ہے، مزید فی والا باب ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو مفہوم ہوتا ہے نا، جو بھی لفظ آتا ہے اس میں ایک مشارکت کا پہلو ہوتا ہے. یعنی ایک نہیں، بہت سارے لوگ مل کے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شرکت، مشارکت سمجھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اہل کفر اپنے نظریات کے دفاع میں صبر کریں گے. مشرک جو ہے اپنے معبودان باطلہ کے ایثار کے لیے ایثار کا طرز اپنائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اے اہل ایمان، تمہیں اللہ کے لیے اس کے دین کی سربلندی کے لیے صبر کرنا ہے. اور صبر کرنے میں ان تمام جو کمپیٹیٹرز ہیں، جو مختلف نظریات رکھنے والے ہیں، ہے نا، ان پر تم کو آگے بازی لے جانی ہے، ان پر تم کو سبقت لے جانی ہے. Is that clear؟ جب Yes. تک تم انہیں اس مقابلہ صبر میں، اب ایک صبر کا مقابلہ ہو رہا ہے نا، صابرو بتا رہا ہے کہ ایک مقابلہ ہے جس میں ایک کو دوسرے سے آگے نکلنا ہے. تو جب تک تم انہیں اس مقابلہ صبر میں نیچا نہیں دکھاؤ گے نا، آگے نہیں بڑھ سکو گے تم. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس تصادم، اس کشمکش اور ٹکراؤ میں تمہارا صبر دوسروں کے صبر پر سبقت لے جائے، تمہارا ایثار اور قربانی دوسروں سے بڑھ جائے، تم اپنے مقصد کے حصول کے لیے جان اور مال نچھاور کرنے میں دوسروں پر بازی لے جاؤ. اگر تم نے یہ طرز عمل اختیار کیا تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اور کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون. تو پھر تم فلاح اسی صورت میں پا سکتے ہو کہ تم صبر کرو، اور نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ ایسا صبر کرو کہ باقی جو اور لوگ ہیں نا جن کی مختلف نظریات رکھتے ہیں ان سے تم سبقت لے جاؤ. جو تمہارے خلاف نظریات رکھتے ہیں ان سے آگے تم نکل جاؤ. سورہ اثر جو ہم نے کی تھی اس میں کیا تھا؟ ابھی ہم نے کہا نا کہ اس کا اختتام ہی کہاں ہوا تھا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر پر ہی ہوا نا. آیت بر ہم نے کی تھی سورہ بقرہ کی آیت 177. وہاں پہ کیا تھا؟ نیکی اور تقوی کا جو نقطہ عروج یا کلائمیکس وہاں بیان ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ والصابرین فی البأساء والضراء حین الباس، والصابرین فی البأساء، ہے نا. پھر سورہ لقمان وہ آپ نے سادی کے ساتھ کیا ہے یا آپ شاید کریں گے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کی جو آیت 17 ہے اس میں بھی آتی ہے یا بنیہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. پھر سورہ حامیم السجدہ اس میں کیا آیا تھا؟ وہاں بھی صبر کا ذکر جو بڑے اہتمام سے ہوا. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو ان چاروں دیکھیں کہ جو آیات ہم نے بیان کی، یہ چاروں ریفرنسز دیے، تو جس بلند ترین اور آخری منزل کی نشاندہی کی گئی نا وہ صبر ہی ہے. یس. تو ان چاروں مقامات میں صبر کا وہ پہلو زیادہ پیش نظر ہے جس سے انسان اس وقت دوچار ہوتا ہے جب وہ تواصی بالحق، تواصی بالحق یعنی آپس میں حق بات کی نصیحت کر رہا ہوتا ہے، دعوت الی اللہ کر رہا ہوتا ہے،
امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر رہا ہوتا ہے. ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ حق کی بات کہنا، اس کے لیے تو آپ کی طبیعت میں ایک جو کہنا چاہیے کہ ایک پہاڑ جتنا حوصلہ ہونا چاہیے آپ کے اندر، ہے نا؟ خرید ہونی تحمل چاہیے. ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ الحق مر، یعنی سچ کڑوا ہوتا ہے، ریالٹی بائٹس. سچائی عام طور پر قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا تکالیف آئیں گی، ان کو جھیلنے کے لیے صبر کا بھرپور مادہ ہونا چاہیے. پہلے سے تیار ہو جاؤ کہ یہ راستہ جو نہیں پرخار کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور مخالفت کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. دین کی راہ پر چلنا، تو اس کے بارے میں سورہ لقمان میں کیا آیا تھا، ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ کام بڑی ہمت چاہیے، ان کاموں کے لیے بڑی ہمت چاہیے، ایک ہمت ریکوائرڈ ان کاموں کے لیے. ان ذالک من عزم الامور. پھر آپ دیکھیں سورہ فرقان میں یہ جو لفظ صبر ہے ایک دوسری شان کے ساتھ آیا تھا. وہ کس طرح سے، اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے اس صبر کے عوض جو انہوں نے کیا. تو یہاں لفظ صبر جو ہے ادھر حقیقت انسانی شخصیت اور اس کی سیرت اور کردار کے لیے ایک نہایت سمجھے کہ ہماگیر پہلو کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایمان پر کاربند رہنا بھی ممکن نہیں جب تک کہ صبر نہ ہو. عمل صالح کے بنیادی تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہو. اپنے جذبات کو تھامنا بھی صبر ہی سے ممکن ہوتا ہے نا، اور خواہشات کی لگامیں بھی صبر ہی کے ذریعے کھینچی جا سکتی ہیں. سورہ یہ نازعات. دو تو جی یہ زندگی میں کیا ہے دونوں چیزیں. سورہ نازعات جو ہیں اس میں آتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس میں صبر ہی کا تو بیان ہے کہ خواہشات کو دبانا، شہوات کو لگام دینا، اور جو نفس کی مرغوبات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے طبیعت میں جو ایک طوفان برپا ہوتا ہے نا، اس کو روک کر رکھنا ہوگا. تبھی ایمان پر گامزن رہنا اور عمل صالح کے ابتدائی تقاضے پورے کرنا ممکن ہوگا. تبھی اس راہ میں آگے قدم بڑھنے کا امکان ہوگا. انشاءاللہ. پھر جب حق اور باطل، یا ان اور ادر ورڈز آپ یہ کہیں کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے یا غلبہ دین کی جدوجہد کا مرحلہ جب آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں نمایاں ترین وصف پھر صبر ہی ہے. ثابت قدمی درکار ہوتی ہے نا، اتنے جب گرینڈ لیول پہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو، ہے نا. اور اسی مفہوم کی تائید جو ہے سورہ مومنون میں بھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کافروں سے جو دنیا میں حق کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہیں یہ فرمائے گا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، کہ یہ لوگ جن کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، تم ان پر ہنسی اور ٹھٹے مارا کرتے تھے، جن کی عملی جدوجہد میں تم رکاوٹیں بنتے رہے، جنہیں کمزور دیکھ کر تم نے دبائے رکھا، اور وہ کمال ہمت اور بردباری سے صبر کا دامن تھامے رہے. دیکھو آج اس صبر کی بدولت میں انہیں کیسا عمدہ بدلہ دے رہا ہوں، کیا اعلیٰ مقامات انہیں حاصل ہو رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں صبر کا ذکر اس طور سے کیا گیا ہے کہ جو قرآن کے جو مضامین ہیں نا ان میں صبر بنیادی اور لازمی جز کی حیثیت رکھتا ہے، اور صراط مستقیم کا ہر مرحلہ صبر ہی کے ذریعے طے پاتا ہے. اس پورے عمل کی روح رواں، اس کے جذبہ محرکہ اور اس کی شرط جس کو کہنا ان اوائڈبل کنڈیشن کے طور پر صبر ہی کا ذکر ہوتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن جس طرح سے نازل ہوا نا، وحی کا جو نزول ہوا، ترتیب نزولی جو کہتے ہیں، اس کے اعتبار سے قرآن مجید میں صبر کا ذکر جو ہے نا وہ کس طرح سے آیا ہے. قرآن حکیم کی ابتداءً نازل ہونے والی صورتوں میں ہر جگہ صبر کا لفظ جو ہے نا وہ امر کے صیغے واحد میں وارد ہوا ہے. یعنی آپ کو 1 to 1 بیسس پہ کہا گیا ہے کہ صبر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے مخاطب یقیناً اولین مخاطب کون ہیں قرآن کے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ پر جو وحی کا نزول شروع ہوا
تو فریضہ رسالت کی ادائیگی کے پہلے حکم کے ساتھ ہی صبر کی ہدایت بھی نازل ہوئی، جو سورہ مدثر میں نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو آخری آیت میں صبر کا حکم موجود ہے۔ تو جس راہ پر آپ نے قدم رکھا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے، اب جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، مصائب، تکالیف، آزمائشوں کا ایک مردانہ وار مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی ہر وحی میں جو شروع میں آئی، آپ پر نازل ہوئی، اس میں نمایاں طور پر لفظ صبر کہیں حکم کے انداز میں اور کہیں تلقین اور ہدایت کے فارم میں جو ہے نا وہ آتا ہے۔ سورہ قلم جو ہے اس کا اختتام کیسے ہوتا ہے؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ کَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ اے نبی اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور اس کے لیے صبر کی روش پر کاربند رہیے، خود کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے، اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے مانند نہ ہو جائیے جنہوں نے کچھ جلدی کی تھی۔ اور کہیں پہ فرمایا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، اس کے حکم کا انتظار کیجیے اور ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے منکر لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائیے۔ تو کہیں صبر کی تلقین ان الفاظ میں بھی کی جاتی ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بس صبر کیجیے، اور کیسا؟ خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجیے۔ تو ایک ہوتا ہے مجبوری کا صبر، مثلا کسی نے آپ کو گالی دی اور آپ نے جواباً گالی دے دی اور دعویٰ یہ ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، تو یہ کوئی صبر جمیل تو نہیں ہوا، ہے نا؟ جھیلیے، برداشت کیجیے اور خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجیے۔ کہیں حکم ہوتا ہے فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجیے اور صبر کے لیے آپ کا سہارا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے قلبی تعلق اور اللہ پر توکل اور اعتماد، یہی آپ کے لیے صبر کی اصل بنیاد ہے۔ پھر ایک جگہ فرمائیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبْرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجیے جیسے کہ ہمارے صاحب عزیمت رسول صبر کرتے رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ 950 برس تک دعوت دیتے رہے، مخالفت ہوئی، انکار اور اعراض اور مسلسل تمسخر، استہزاء ہوا، لیکن وہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں لگے رہے۔ ان کے پاؤں میں کوئی جو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی تو اس میں کہیں لغزش نہیں آئی۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں صبر کا حکم، جو سمجھے کہ ریپیٹیڈلی آیا ہے اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، بتائیے اس میں جو روزہ کی جو مین عبادت ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا، وہ کیا ہمیں سکھاتی ہے؟ صبر کرنا، صبر۔ روکے yes۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلا رد عمل جو اس معاشرے کی جانب سے ظاہر ہوا وہ ایک تمسخر اور سمجھے کہ استہزاء کی صورت میں تھا۔ ہاں، اس میں کہیں کہیں ظاہری ہمدردی کا عنصر بھی شامل ہوتا تھا کہ نامعلوم بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، اچھے بھلے آدمی تھے تم، تو ہمیں تو ان سے بڑی اچھی توقعات تھی، بڑی اچھی امیدیں ان سے وابستہ تھی، نامعلوم کیا ہو گیا۔ تو اسی طرح نعوذ باللہ من ذالک، اور کوئی کہتا کہ خلل اور دماغی کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، ہاں، دماغ چل گیا جس کو ہم عام سلینگ میں بولتے ہیں، کوئی پاگل پن لاحق ہو گیا ہے، جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، یا کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مذاق میں بھی کہی گئی، آپ کو جو ہے نیچا دکھانے کے لیے بھی کہیں گی، اور ہمدردانہ بھی کہی گئی، ہاں، یعنی پیار محبت کے ساتھ بھی یہ کہی گئی، اور افسوس کے ساتھ بھی، ہوتا ہے نا کہ وہ ہو بیچارہ، وہ والا انداز۔ ان سب باتوں کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے، جھیلنے اور برداشت کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ 29 پارے میں جو سورہ نون والقلم ہے، اس کی ابتدائی آیات کے جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو دشمن اسلام تھے، ان کی اس طرز عمل سے کہ جو آپ کو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو جو منہ میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، اس پہ بہت آپ غمگین ہو رہے ہیں۔
تو پھر یہ سورہ نون والقلم کی آیات آئی نا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ گواہ ہے قلم اور جو کچھ کے یہ لکھتے ہیں کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی رحمت اور نعمت سے مجنون نہیں ہیں، آپ غمگین اور رنجیدہ نہ ہوں، آپ ان پاگلوں کے کہنے سے کہیں پاگل تھوڑے ہی ہو جائیں گے۔ اور یقیناً آپ کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ کیا دنیا نے ایسا پاگل اور ایسا مجنون کبھی دیکھا جو پل کے عظیم کا پیکر ہو، کردار اور شرافت میں کوئی اس کا ہمسر نہ ہو؟ تو یہ کوئی دن کی بات ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، ساری دنیا دیکھ لے گی کہ کس کا دماغ الٹ گیا تھا، کس کو دماغ کارز لاحق ہو گیا تھا، جلدی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ پھر سورہ نون کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ اس آیت پہ ہو رہا ہے کہ جس کا ہم نے پہلے بات کی فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھیلیے، برداشت کیجیے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے کہ وہ کب فیصلہ سناتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کوئی جلد بازی میں کوئی قدم نہ اٹھائیے۔ تو ابتدا میں یہ تمسخر، یہ مذاق اڑانا، یہ کسی درجے میں کچھ ہمدردانہ انداز کا تھا نا، بہت محبت کے انداز میں بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے بات آگے بڑھی تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا بڑا سختی اور شدت کا روپ دھارتا چلا گیا، اور اس کی جھلک ہم کو سورہ مزمل کی اس آیت میں نظر آتی ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے ان کڑوی باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں، ان سے قطع تعلق کر لیجیے، لیکن یہ قطع تعلق ہجر جمیل ہو، خوبصورتی کے ساتھ ہو۔ اور اگلی آیت میں بھی یہی بتایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، چھوڑ دیجیے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو بڑے دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، صاحب اقتدار اور صاحب وجاہت لوگ ہیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آپ اپنی توجہ کو اپنی دعوت و تبلیغ پر فوکس رکھیے، آپ ان کی جانب توجہ نہ فرمائیں، ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے عذاب کا پورا سامان مہیا ہے، جو منہ کھولے ان کا منتظر ہے، یہ کہیں بچ نہ نکلیں گے، لیکن آپ ان سے جو ہے نا چشم پوشی کیجیے، آپ ان سے نظریں پھیر لیجیے۔ ایک اور مقام پر جو ہے نا بڑے خوبصورت انداز میں یہ فرمایا فَاصْفِحْ صَفْحَ الْجَمِيلِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منکروں سے اپنی توجہ کو ہٹا لیجیے اور ان مخالفین کی جانب بالکل نظر کرم نہ کریں، ان کے استہزاء کی طرف توجہ ہی نہ کیجیے، آپ لگے رہیے اپنے کام میں، دعوت اور تبلیغ اور فریضہ رسالت کی ادائیگی میں، جو آپ کو اللہ کی طرف سے ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں، انذار اور تبشیر کی۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، سورہ غاشیہ میں نا کہ آپ یاد دہانی کراتے رہیے، آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے، ریمائنڈر دینا ہے، آپ ان پر نگران اور ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ سے یہ باز پرس نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیوں آپ کی دعوت پر لبیک نہ کہا۔ تو سورۃ الاعلیٰ میں یہی بات جو ایک اور انداز سے آئی فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ آپ تذکیر کرتے رہیے، اگر وہ تذکیر مفید ہو، اس کے مفید نتائج ظاہر ہوں، جس کے دل میں کچھ بھی اللہ کا خوف ہے، کسی بھی درجے میں اسے اپنے خالق اور مالک اور اس کے حضور میں لوٹنے کا خیال ہے، تو اس سے نصیحت اخذ کر لے گا اور اس تذکیر سے فائدہ اٹھا لے گا۔ تو بہرحال صبر کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تمسخر، استہزاء اور مذاق کے مقابلے میں جمے رہنے، ڈٹے رہنے، جھیلنے، برداشت کرنے اور ثابت قدم رہنے کا حکم ہوا۔ پھر جو تاریخی اعتبار سے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ تقریباً 3 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی نا، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو 3 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اندر ہی اندر آپس میں 1 to 1 بیسس پر بات چیت کرنے اور انفرادی رابطوں، مطلب پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کر کے پرسنل کانٹیکٹ تک محدود رہی تھی 3 سال تک۔ ابھی لوگوں کو خطرے کا زیادہ احساس نہیں ہوا۔ نبوت کے 4تھے برس لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ دعوت تو ایک بہت بڑے چیلنج کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تب ان کے کان کھڑے ہوئے اور سوچنے لگے کہ آپ کا راستہ روکنا ہوگا، کہ بھئی ہم جس سے سمجھ رہے تھے کہ یہ تو شاید ایک اڑی اڑی سی باتیں ہیں، یہ تو ایک تیز و تند آندھی بن کر ہمارے اس پورے نظام، ہمارے مفادات اور اس پورے معاشرتی ڈھانچے، ہمارے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کو جو ہے نا اڑا کر منتشر کر دے گی۔ تو یہیں سے وہ دور شروع ہوا جسے سیرت کی کتابوں میں
تعذیب المسلمین یعنی مسلمانوں کی ہم بات کرتے کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی تو شروع کے جو 3 سال تھے وہ تو 1 to 1 بیسس پر پرسنل کانٹیکٹس تک ہی آپ کی دعوت جو ہے نا وہ محدود رہی تھی. تو اس وقت لوگوں کو اتنا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا آگے چڑھ کے جو ہے وہ کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گی. ٹھیک ہے، تو 3 سال تک تو یہ چلتا رہا. چوتھے سال ان کو خیال آیا کہ نہیں یہ تو چیز جو ہے نا کچھ بہت کوئی ڈفرینٹ ہی چیز ہے، یہ دعوت جو دے رہے ہیں تو اس کے تو بہت مطلب ہمارے معاشرے پر ہمارا جو ایک کلچر ہے، ہمارا جو ایک تمدن ہے، تہذیب ہے، اس پر جو ہے نا بہت دور رسا اثرات قائم ہوں گے، کیونکہ ہر گھر میں سے کوئی ایک نہ ایک تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ رہا تھا. تو گھروں میں جو ہے وہ ڈسٹربنسز شروع ہو گئے تھے. تو یہاں سے جو ہے نا وہ دور شروع ہوا جسے سیرت کی کتابوں میں تعذیب المسلمین کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی ایذا رسانی. ان کا جو ایک پرسیکیوشن کا دور ہے نا وہ شروع ہوا، بہیمانہ تشدد ان پر کیا جانے لگا. کفار کی طرف سے جب مسلمانوں پر شدید جسمانی تشدد کیا جانے لگا تو بعض مسلمانوں کو کچھ گھبراہٹ لاحق ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ عنکبوت میں ایک بھرپور خطاب ہے نا وہ نازل ہوا. تو جو ہمارا نیکسٹ پہلا تو یہی تھا کہ سورہ آل عمران کی آخری آیت، اور دوسرا کیا ہے سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع نا، تو اس پر اب ہم بات کرتے ہیں. اب آپ اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آیا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے نا. جب مسلمان جو ہے وہ اس جو مسلمانوں کو جو فزیکل پرسیکیوشن ہونے لگا تو ان کو جو ہے فکر لاحق ہوئی، اس پر پھر یہ خطاب نازل ہوا. اور وہ کیا ہے سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 13 آیات ہیں. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ خیال کیا تھا کہ وہ محض یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم نے آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے. بس اللہ ضرور ظاہر کرے گا سچے ایمان والوں کو اور انہیں بھی ظاہر کر دے گا جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں. کیا برے عمل کرنے والوں کا یہ گمان ہے کہ وہ ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے؟ بہت ہی بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے. جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور جو کوئی جہاد کرتا ہے تو اپنی جان کی بھلائی کے لیے ہی جہاد کرتا ہے. یقیناً اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، اور ہم لازماً انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دیں گے. اور ہم نے انسان کو وصیت کی والدین سے بھلائی اور حسن سلوک کی، لیکن اگر وہ تجھ سے جھگڑیں اور مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے تو ان کا کہا مت مان. میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور داخل کریں گے انہیں صالحین میں. اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن اللہ کی راہ میں جب انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش سے یوں گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. اور اگر آ جائے مدد تیرے رب کی طرف سے تو وہ لازماً یہ کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے ہی ساتھ تھے. تو کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ لوگوں کے سینوں میں چھپا ہے؟ اور اللہ تو لازماً ظاہر کر دے گا ان کو جو واقعتاً مومن ہیں، اور واضح کر دے گا ان کو کہ جو حقیقتاً منافق ہیں. اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ ہماری پیروی کرتے رہو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی. یقیناً وہ جھوٹے ہیں اور وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ بھی، اور اپنے ان بوجھوں کے ساتھ کچھ مزید بوجھ بھی، اور ان سے لازماً باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس جھوٹ کے بارے میں جو وہ باندھ رہے تھے. تو یہ ان جو آیات ہیں پہلے رکوع کی 1 سے لے کے 13 ان کا ترجمہ. آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ شروع میں جو ہے نا ایک انداز جو ہے جس طرح سے بات ہو رہی ہے وہ کچھ جیسے بہت تیکھا کلام ہے نا، بہت ہی مطلب جیسے ڈانٹ والا انداز ہے. اب اس جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اور یہ جو آیات نازل میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ایک حدیث جو ہے نا اس کی بڑی صحیح وضاحت کرتی ہے.
جیسے ہم نے کہا تھا کہ مکی دور کے ابتدائی 3-4 سال ایسے تھے کہ جن میں سرداران قریش، جنہیں قرآن حکیم نے آئمہ کفر یعنی کفر کے امام قرار دیا ہے، جو قریش کے جو سردار تھے، وہ اس خیال میں رہے کہ یہ جو ایک وقتی ابال آیا ہے یہ خود ہی سیٹل ہو جائے گا، اور یہ کہ ہمارے اس نظام باطل کو نا کوئی حقیقی خطرہ درپیش نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے اس دعوت کو جو نا چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی، اور اس کے لیے انہوں نے استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانے کو معاملہ کیا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بات تو آگے بڑھ رہی ہے، ہمارے نوجوان اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، ہمارے غلاموں کے طبقے میں اس دعوت کا نفاذ ہو رہا ہے، تو تب وہ چونکے کہ یہ جو ہے نا یہ تو کوئی انقلاب برپا کرنے والی دعوت آ گئی ہے. تو ان حالات میں جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے، وہ اپنی پوری قوت مدافعت کو جمع کر کے حملہ آور ہوئے، اور اس حملے نے تشدد اور تعذیب یعنی پرسیکیوشن کی شکل اختیار کی، اور دو طبقات اس تشدد کا سب سے زیادہ نشانہ بنے. ایک غلاموں کا طبقہ جن کا نہ تو کوئی پرسان حال ہی تھا اور نہ ہی ان کے کوئی حقوق تھے، وہ تو اپنے آقاؤں کی ایسی ملکیت تھے نا جیسے بھیڑ اور بکری، کہ جب چاہو اسے ذبح کر دیا اور جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کیا. لہذا اس بے ایمانہ تشدد کا سب سے زیادہ شکار وہی لوگ ہوئے جو غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ. اسی طرح آل یاسر جو اگرچہ غلام تو نہیں تھے لیکن وہ باہر سے آ کر شہر میں آباد ہونے کی وجہ سے اجنبی تھے، تو کوئی ان کی بیکنگ نہیں تھی، کوئی ان کے پشت پناہ، کوئی حامی اور مددگار نہ تھا. اس لیے ابو جہل نے انہیں بدترین تشدد اور اپنے انتقامی جذبات کا ہدف بنایا. اب آپ سوچیں ذرا کہ امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر اوندھے منہ لٹا کر گھسیٹ رہا ہے، جبکہ سورج جو ہے وہ نصف النہار پر چمک رہا ہو اور آگ اگل رہا ہو. پھر ان کے سینے پر ایک بھاری سل بھی رکھ دی جاتی تھی. یہ تھا وہ اذیت ناک سلوک جو ان غلاموں اور بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ اختیار کیا گیا. حضرت خباب بن الارت جو تھے رضی اللہ عنہ، ان پر تشدد کی جو حدیں توڑی گئیں، اس کی ایک مثال آپ یوں دیکھیے کہ ایک مرتبہ آگ جلائی گئی، دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو ننگی پیٹھ ان انگاروں پر لٹا دیا گیا. کمر کی کھال جلی، پھر چربی پگھلی، اور اس سے گریجولی وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. تو تشدد کا یہ سلسلہ مسلسل 3-4 سال تک اپنے پورے نقطۂ عروج پر رہا. اسی دور کا ایک واقعہ حضرت خباب بن الارت سناتے ہیں کہ جب یہ مصائب، یہ تکالیف ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئے، تو ایک روز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبے کے سائے میں اپنی چادر کا ایک تکیہ سا بنائے ہوئے آرام فرما رہے تھے. ہم نے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب ہمارا پیمانہ، صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ لبریز ہونے کو ہے، اور برداشت کی انتہا ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس ہو گئی اب ہماری. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ کے چہرے مبارک پر قدر ناراضگی کے آثار ظاہر ہو، اور آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم سے پہلے لوگ اللہ کی راہ میں مصائب اور شدائد میں یہاں تک مبتلا کیے گئے کہ توحید کا علم تھامنے کی سزا میں ان میں سے کسی کو گڑھا کھود کر آدھے دھڑ تک یعنی آدھے جسم تک گاڑ دیا جاتا، اور پھر ایک آرا اس کے سر پر رکھ کر اسے چیرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. لیکن پھر بھی وہ لوگ توحید پر عمل پیرا رہتے اور راہ حق سے ہٹنے کا نام تک نہ لیتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کے جسموں کو اس طرح زخمی کیا گیا کہ ان کی ہڈیوں پر سے گوشت کھرش ڈالے گئے، اور ایسا بھی ہوا کہ آگ کے الاؤ جلائے گئے اور ان میں زندہ انسانوں کو جھونک دیا گیا. تو تم پر تو ایسی کوئی مصیبت نہیں پڑی، تم لوگ جلدی میں چاہ رہے ہو. وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار سنا یعنی یمن کا جو علاقہ اس سے حضر موت تک سفر کرے گا، اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہ ہوگا. تو کسی قدر خفا ہونے کا یہ انداز جو اس حدیث مبارکہ میں آیا ہے، سمجھے وہی انداز جو ہے نا یہاں اس سورہ عنکبوت کی ابتدا میں ہمیں جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ تم نے اسے پھولوں کی سیج سمجھا تھا، حالانکہ یہ وہ راستہ ہے جس میں آزمائشوں کی خاردار جھاڑیاں قدم قدم پر موجود ہیں. تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں، سورہ عنکبوت کے آغاز میں اللہ کی جانب سے ایک خفگی کا اظہار، ایک ناراضگی کا اظہار یقیناً موجود ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں
کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی استاد ہے یا کوئی مینٹور اپنے جو زیر تربیت اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ یہ اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ ڈانٹتا ہے تو کبھی ان کا دل بھی رکھتا ہے، اور کبھی ہمت بڑھانے کے لیے شاباش بھی دی جاتی ہے، اور کبھی زیر تربیت شخص کی طرف سے ذرا کم ہمتی کا مظاہرہ ہو یا سے کوئی اس سے کسی کمزوری یا کوئی قصور سرزد ہو جائے تو پھر اس کو ڈانٹ بھی پلائی جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو سب کا حقیقی مربی ہے، ایکچولی ہمارا مینٹور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ وہ اپنے بندوں کے حق میں یہ دونوں صورتیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس کی ڈانٹ میں بھی ایک شفقت ہوتی ہے، وہ محبت سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ جو پکڑ کرتا ہے وہ عتاب در حقیقت محبت آمیز ہوتا ہے۔ تربیت کے عمل میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور تربیت کا یہی اسلوب سورہ عنکبوت کے اس پہلے رکوع میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت جو کہ سورہ عنکبوت کی بھی پہلی آیت ہے وہ تو حروف مقطعات پر مشتمل ہے نا، اور حروف مقطعات کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، ان کے حتمی اور یقینی معنی کوئی نہیں جانتا، یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ لکھنے والوں نے اور کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے کہ شاید یہ مطلب سمجھے کہ یہ مفہوم ہوگا، یہ مطلب ہوگا، ہے نا، سمجھے، انہوں نے عقل و خرد کی گھوڑے دوڑا ہے اس کے لیے، زن اور گمان کے بیسس پر بہت سی باتیں کہی ہیں، لیکن حق بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ان کے اصل مطلب سے واقف ہیں، جو حروف مقطعات قرآن میں آتے ہیں نا مختلف صورتوں کے آغاز میں۔ پھر آگے کیا فرمائے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، انہیں چھٹکارا مل جائے گا، جہنم سے نجات حاصل ہو جائے گی اور جنت میں داخلہ ہو جائے گا صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ مسلمانوں سے براہ راست خطاب کرنے کی بجائے غائب کے صیغے میں ان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں جو ایمان لائے تم نے یہ سمجھ لیا کہ ایسا سو ہوگا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، نہیں، کیا کہا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ہے نا، تو غائب کی صیغے میں بات ہو رہی ہے، تھرڈ پرسن کے انداز میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اجنبیت اور غیریت کا انداز ہے جو در حقیقت ناراضگی کو واضح کرنے کے لیے نا بہت ہی ایک سمجھے کہ ایک سٹل سی ایک طریقہ ہے، ہاں، کہ جب آپ کسی سے ناراض ہو تو آپ ڈائریکٹ اس کو نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ تھرڈ پرسن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے۔ تو ذرا اس پس منظر، اس بیک گراؤنڈ میں آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، آج کے مسلمان کی سوچ کیا ہے۔ انہوں نے تو پھر بھی دعوت ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا تھا نا، جو اس وقت کے جو مسلمان تھے، عرب تھے، اگر آمنا کہا تھا تو اپنے کچھ آبائی عقائد کو چھوڑ کر کہا تھا، ایک انقلابی قدم اٹھایا تھا، یعنی ایک طرح کا مجاہدہ اور قربانی، ایک اثار کیا تھا، اور ایک ہم ہے کہ بورن مسلمز، ہے نا، ہمیں تو اسلام وراثت میں ملا ہے نا، کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہیں، اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں نا۔ عمل کا خانہ تو آلموسٹ خالی ہے، یس، یقین قلبی کی دولت سے محروم اور عملی اعتبار سے دین اور مذہب سے کوسوں دور، لیکن ہم سمجھے کیا بیٹھے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشا ہیں، جنت ہمارا برتھ رائٹ ہے، پیدائشی حق ہے، فوز اور فلاح تو ہمیں ہی ملنی ہے، اور کون۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں اس آیت کو اب دوبارہ سے پڑھیے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا، کیا ان کی جانچ پرکھ نہیں ہوگی، انہیں ٹھوک بجا کر نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے پانی میں ہیں، کیا واقعی ایمان ان کے دلوں میں انگرینڈ ہوا ہے، جا کے ٹھکانہ بنایا ایمان نے ان کے دلوں میں یا نہیں، یا یہ صرف منہ کا جھاگ ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔
فتنے کا لفظ جو ہے نا اس سے پہلے سورہ تغابن میں بھی آ چکا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ جو ہے نا عربی میں کسوٹی کو کہتے ہیں، جس پر گھس کر کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی جاتی ہے نا۔ سونا کو جب آپ جاتے ہیں سونا اپنا سیل آف کرنے کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونار کیا کرتا ہے، سونے کو رگڑ کر یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ خالص ہے یا اس میں کھوٹ شامل ہے، اگر کھوٹ شامل ہے تو کتنا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں یہ مشکلات اور مصائب، یہ تکالیف اور آلام، یہ ایذائیں اور یہ قربانیاں، یہ سب در حقیقت کسوٹی کے درجے میں ہیں، جن پر تمہیں پرکھا جا رہا ہے۔ اللہ تم کو رگڑ کر چیک کر رہا ہے، یس، کہ تم کھرے ہو یا کھوٹے ہو۔ یہ تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہے، یہ سب تمہارے ایمان کی صداقت کا ثبوت فراہم کرنے کے ذریعے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ہماری تو یہ سنت ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا تو یہ مستقل طریقہ اور قاعدہ رہا ہے کہ جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے جانچا اور پرکھا، اس امتحانات اور آزمائشوں سے دوچار کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس طرح ہم نے کھرے کو کھوٹے سے الگ کیا اور سچے کو جھوٹے سے ڈسٹنگوش کیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اللہ ان کو جان کر رہے گا جو سچے ہیں، اور ان کو بھی جان کر رہے گا جو جھوٹے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کا علم تو قدیم ہے نا، علم قدیم ہے نا، ہمیشہ سے ہے، اللہ کو کسی چیز کے جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ علم از خود اور واقع ہونے سے پہلے اللہ کو حاصل ہوتا ہے کسی بھی چیز کا علم، ہے نا۔ لہٰذا تو یہاں پر کیا مطلب ہوگا کہ اللہ ظاہر کر دے گا، اللہ کھول دے گا، اصل حقیقت کو بے نقاب کر دے گا۔ پھر آپ یہ نوٹ کیجئے کہ جو الفاظ یہاں پر لائے گئے ہیں نا وہ ایسے ہیں کہ عربی زبان میں تاکید کے لیے، سٹریس دینے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور انداز ہو نہیں سکتا، کوئی اور اسلوب نہیں ہے۔ یعنی فعل مضارع ہے نا، یعلمن، اس سے پہلے لام زبر یعنی لام تاکید، اور اس کے آخر میں نون مشدد، ہاں، لیعلمن، یہ یعنی تاکید کا آخری انتہائی انداز ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو مفہوم کیا ہوگا کہ اللہ ضرور واضح کرے گا، لازماً کھول کر رکھ دے گا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹ موٹ کا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں۔ پھر یہاں لفظ صدقو، اس کو بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ آیت بر جو ہم نے کی تھی سورہ بقرہ کی آیت 177 وہ اسی پر ختم ہوئی تھی، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اسی طرح سورہ حجرات کی جو آیت 15 ہے وہ بھی ایسے ہی مکمل ہوتی ہے، اولئک هم الصادقون، یعنی صادق القول اور مخلص مسلمانوں کو جھوٹے اور دغاباز جو ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں ان سے ممتاز کرنا، ان سے الگ کرنا در حقیقت آزمائش کا اصل مقصد ہے، ٹھیک ہے، ان کو ڈسٹنگوش کرنا وہی اصل مقصد ہے کسی بھی آزمائش کے آنے میں۔ تو یہ مضمون قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر آیا ہے، اسی شان اور اسی گھن گرج کے ساتھ آیا ہے، اسی طرح کان کھول کر سنایا گیا ہے کہ دیکھو ابتلا اور آزمائش یہ تو لازمن آئے گی۔ سورہ بقرہ میں آیا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ تو حضرت خباب بن الارت کی بات میں جو ہم نے بات کی تھی، جو ان کی حدیث تھی نا، کہ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل اسی آئے مبارکی سمجھے ترجمانی کی، وہ کٹھن مراحل اور بڑے بڑے امتحانات تو ابھی اس راہ میں تمہارے درپیش ہی نہیں آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں کہا تھا نا۔ تو ان پر فقر و فاقے کی سختیاں آئیں، بہت سی جسمانی تکالیف انہیں جھیلنی پڑی، وہ ہلا ڈالے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، ہاں، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ یہاں تک کہ پکار اٹھے، چیخ اٹھے وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت انہیں بتایا گیا کہ آگاہ رہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔
تو یہ ہے امتحان اور آزمائش کی وہ کسوٹی جس کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایمان کی اس راہ میں قدم رکھو تو ذہنی طور پر تیار ہوگا، مینٹلی بی پریپیئرڈ کہ آزمائشوں امتحانات سے تو گزرنا ہو۔ صراط مستقیم جو ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تکالیف اور مصائب تو اس راہ کے سنگ میل ہیں، سمجھے کہ مائل سٹونز ہیں۔ ہاں، مائل سٹونز کتنا فریکوینٹلی آ رہے ہوتے ہیں نا جب آپ ہائی وے پہ جاتے ہیں، تو بالکل جب آپ دین کے ہائی وے پہ چڑھیں گے تو آپ کو مائل سٹونز کس طرح کے ملیں گے؟ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، اور یہ سب چیزیں اہل ایمان کو جانچنے اور مزید نکھارنے کا ذریعہ ہیں۔ کہا نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ تو باد مخالف کی جو تندی ہے، تیزی ہے، اس سے گھبراہٹنے کی بجائے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اور درجے بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ پھر یہی مضمون سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا، جانچا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کون ہے جو صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں۔ سورہ حج میں کیا آیا تھا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اور اسی میں اہل ایمان کی آزمائش جو ہے نا وہ پوشیدہ ہے کہ کون ہے جو اس کے نام پر اپنی جانوں کا ہدیہ پیش کرنے کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی نے شہید ہوتے وقت کیا کہا تھا؟ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سورہ توبہ میں اس مضمون کو کس طرح بیان کیا؟ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد کا حق ادا کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور سچے مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا بھیدی نہیں بنایا، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تمام دنیاوی تعلقات پر خط تنصیح یعنی کہ ایک لائن ڈرا کر دیتے ہیں، کراس کر دیتے ہیں۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو بالکل اسی انداز سے سورہ عنکبوت شروع ہوئی ہے۔ الف لام میم احسب الناس یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ کی راہ میں آزمائش کی سب سے پہلی حکمت جو ہے نا یہ واضح کر دی گئی کہ کسی بھی انقلابی جدوجہد کے لیے جو اس اہم کام کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، یہ بات ضروری ہے کہ اس میں وقتاً فوقتاً جو ہے نا کانٹ چھانٹ ہوتی رہے۔ جو ہوتا ہے نا کہ ٹک اینڈ چوز ہوتا رہے اس میں سے۔ صرف مذہبی سطح پر انسانوں کی بھیڑ جمع ہو تو وہاں پہ چھانٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر نصب العین انقلابی ہو، قامت دین کی جد و جہد درپیش ہو، کسی غلط نظام کو اکھاڑ کر نظام حق کو برپا کرنا ہو، اور غالب اور صرف برپا نہیں کرنا مطلب صرف قائم نہیں بلکہ غالب اور نافذ کرنا مقصود ہو، تو اس کے لیے جس قسم کی جماعت درکار ہوگی نا اس میں تو یہ کانٹ چھانٹ کا عمل ضرور ہوگا، تاکہ کچے اور ناپختہ لوگ جو ہے نا وہ چھڑتے چلے جائیں، اور صرف پختہ کار سرفروش کہ جو دین کی راہ میں اپنا تن من دھن نثار کرنے والوں، اس جماعت کی پھر وہ ایک بیک بون بن سکے، ریڑھ کی ہڈی بن سکے۔ یو انڈرسٹینڈ؟ اور اگر صرف ہیڈ کاؤنٹ کے طور پہ رکھنا ہے کیا اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں آ گئے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کین بی کاؤنٹڈ، لیکن اگر دین کا نفاذ کرنا ہے تو اس کے لیے تو پھر کانٹ چھانٹ ہونی پڑے گی۔ تو اسی چھانٹی کے عمل سے معلوم ہوگا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون واقعتاً اللہ کو ماننے والا اور آخرت کا یقین رکھنے والا ہے، اور کون واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کو ہر معاملے میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ رکھنے والا ہے، کون ہے جو اس ترازو پر پورا تل رہا ہے۔ سورہ توبہ کی جو آیت 24 ہے نا، وہ کیا آیا تھا؟ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور جن میں اب
نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور اپنے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں. اگر یہ سب محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ چھانٹی اور یہ الگ کرنا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، یہی اصل غرض و غایت ہے ان آزمائشوں کی. ورنہ اللہ تعالیٰ تو مختار مطلق ہے. ہاں، اس کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا تک نہیں ہل سکتا. تو بتائیے ابو جہل کی کیا مجال کہ وہ آل یاسر کو ستا سکے؟ یو گیٹ اٹ؟ امیہ بن خلف کی کیا جرت، کیا مجال کہ وہ اللہ کے ایک سچے پرستار یعنی ایک توحید پرست بندے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مصیبتوں میں مبتلا کر سکے. یہ جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا نا، اذن ربی سے ہوا. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی؟ کیوں نہیں امیہ بن خلف کے ہاتھ ٹوٹ گئے جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کر رہا تھا؟ کیونکہ اللہ نے آزمائش کا طریقہ رکھا ہوا ہے نا. تو یہی چیز ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ ان مشکلات میں سے گزار کر تمہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ سونے کو کندن بنایا جاتا ہے، تو اللہ تم کو خالص بنانا چاہتا ہے. تمہاری تربیت، تمہاری پختگی، تمہارے ایمان کا ثبوت، تمہارے اندر عزم اور ہمت اور ولولے کو کمال کے درجے تک پہنچانا، یہ ہے وہ غرض اور مقصد جس کے تحت یہ مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں اہل ایمان کو درپیش ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ راہ حق میں استقامت عطا فرمائے. ان دو آیات میں اس گھبراہٹ پر کہ جو بعض مسلمانوں کی طرف سے اللہ کی راہ میں ایذا اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے ضمن میں ظاہر ہوئی تھی، تو اللہ کی جانب سے کس قدر ناراضگی کا اظہار نمایاں تھا. لیکن اب اگلی آیت میں ان کی تسلی، دلجوئی اور تشفی کے ضمن میں ان کفار و مشرکین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو انہیں ستا رہے تھے اور جن کے ہاتھوں نے تکلیفیں پہنچ رہی تھی، فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ان بدبختوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ یعنی ابو جہل نے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا مار کر شہید کیا، اور اس نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس طور سے شہید کیا کہ 4 مضبوط اور توانا اونٹ لے کر ان چاروں سے رسے باندھ کر ان میں سے ایک رسے سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو، دوسرے سے دوسرا بازو، تیسرے سے آپ کی ایک ٹانگ اور چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی گئی. سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ چاروں مختلف ڈائریکشن میں وہ اونٹ رکھے گئے، اور چاروں آپ کے جو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اس طرح سے الگ الگ اونٹ سے باندھے گئے، اور پھر ان چاروں اونٹوں کو جو دوڑایا گیا تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے پرخچے اڑ گئے. امیہ بن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستا رہا تھا، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عرد کو جو ایذائیں دی جا رہی تھیں، تو یہ آیت انہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کو ستا رہے ہیں، یہ گمان کیا کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے. بڑی بری رائے ہے جو وہ قائم کرتے ہیں. تو اس میں دراصل کفار و مشرکین سے خطاب ہے نا. بات ان سے کہنی مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، اور اس طرح ان کے زخمی دلوں پر سمجھیں کہ ایک ہمدردی کی، ہم کہتے ہیں نا فرسٹ ایڈ، ہمدردی کا مرہم جو ہے نا وہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں ایذائیں دینے والی مشرکین ہماری گرفت سے بچ نکلیں گے. یہ تو ہماری حکمت کے تحت ہے کہ ہمیں ان مشرکین کی رسی جو ہے نا دراز کی ہوئی ہم نے. تو اس ذریعے سے دراصل تمہاری آزمائش مقصود ہے، تمہیں ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر کندن بنانا ہے. اسی لیے ابھی ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. لیکن اگر وہ یہ گمان کرتے کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو بڑے سخت مس انڈرسٹینڈنگ میں ہے. تو مطمئن رہو، ان میں سے ہر ایک کو اپنے کیے کی بھرپور سزا مل کر رہے گی. اور اگلی جو آیت اس میں مزید تسلی اور دلجوئی ہے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جو کوئی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کا معین کردہ وقت جو ہے وہ تو آ کر رہے گا. اشارہ اہل ایمان کی طرف ہے کہ تم یہ سب تکالیف جھیل رہے ہو اللہ سے ملاقات کی امید میں، اس امید میں کہ ایک دن آئے گا کہ اپنے پروردگار سے کہ جو تمہارا مطلوب اور مقصود ہے اور جس کی خاطر تم یہ تکالیف اٹھا رہے ہو، اور تمہاری ملاقات ہوگی. تو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دے
کہ کیا خبر وہ دن آئے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں، میں بھی. ہاں تو مطمئن رہو، اللہ کا وہ مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا. وہ گھڑی جو ہے نا وہ تو اٹل ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے. اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. کسی وسوسے کو ذہن کے قریب مت پھٹکنے دو، تمہارا اجر محفوظ ہے. اور جان لو وہ سمیع العلیم، کہ جس کے لیے تم سب یہ کچھ جھیل رہے ہو وہ کوئی بے خبر ہستی نہیں ہے. وہ معاملہ نہیں ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی. وہ تو سمیع اور علیم ہے، سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نگاہوں میں ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید اس حال میں کہ پیاس کی شدت سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے، دھوپ کی تیزی کی وجہ سے جان لبوں پر آئی ہوئی ہے، لیکن کلمہ توحید ہی نکل رہا ہے کہ احد 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 احد. یہی کہتے تھے نا بلال کہ میں تو ایک اللہ ہی کا ماننے والا ہوں، اسی کا پرستار ہوں، اس کے سوا کسی اور کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں. تو ان کی زبان سے نکلنے والا یہ کلمہ اللہ سن رہا ہے، وہ سمیع العلیم. تمہارے دلوں سے جو صدائیں نکل رہی ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے. تو پہلی 2 آیات میں سورہ عنکبوت کی جو جس ہم نے کہا نا کہ کسی قدر ایک ناراضگی کا ایک ڈانٹ پلانے والا انداز تھا، تو اس کے بعد 2 ہی آیات میں صحابہ کرام کے لیے تسلی، تشفی اور دلجوئی کا انداز اختیار کیا گیا. اگلی آیت میں سختی کا رنگ پھر جھلکتا دکھائی دیتا ہے. دیکھیں، اور کان کھول دینے کے انداز میں فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ کوئی جہاد کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اپنے ہی بھلے کو جہاد کرتا ہے. یہ خیال ہرگز دل میں نہ آئے کہ وہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے. اس جدوجہد اور ایثار و قربانی کا تمام تر فائدہ خود اسی کو پہنچے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں جو جہاد کے لفظ ہے نا، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورت جو ہے یہ تو مکی سورت ہے، سورہ عنکبوت، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ سن 5 یا 6 نبوی ملتا ہے. ہجرت حبشہ کے موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بلکہ ہجرت کی طرف اشارہ اور رہنمائی اسی صورت میں موجود ہے. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کا ذکر نہایت اہتمام کے ساتھ آیا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. حالانکہ قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ تو ابھی 8-9 برس کے بعد آنے والا تھا نا، وہ تو مدنی دور میں تھا نا. تو یہ کشمکش اور یہ جدوجہد اس وقت پیسو ریزسٹنس ہے نا، کہ صبر محض کے دور میں تھی. تو مسلمانوں کو حکم تھا کہ ڈٹے رہو، قائم رہو، مارے کھاؤ، لیکن مدافعت میں، اپنے سیلف ڈیفenس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. کفو ایدیکم، یہ آرڈر تھا، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو. ایک تو اگریشن کسی پہ نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی تم پر مارے، تم پر کوئی دست درازی کرے تو اس کے جواب میں بھی تم میں اپنے ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ باندھ کے رکھو. دیکھیں کتنی مشکل آزمائش تھی نا. تو اس کے باوجود اس صورتحال کو جہاد کا نام دیا گیا ہے. اور یہ جدوجہد، یہ اسٹرگل ہے اپنے مسلک، اپنے ایمان کے لیے، اپنے عقائد اور اپنے نظریات کے لیے. جہاد کا ایک نفسی معنی کیا ہے، کوشش کرنا نا، اسٹرگل کرنا. تو ثابت کر دو کہ تم ثابت قدم ہو، اور اس کے لیے ہر شے کو قربان کر سکتے ہو، ہر بازی کھیل سکتے ہو. لیکن کبھی بھولے سے بھی دل میں یہ خیال نہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے دین پر یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کر رہے ہو. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے، وہ غنی ہے تمام جہانوں سے. اس حقیقت کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارے اس جہاد اور مجاہدے، صبر اور ثابت قدمی، ایثار اور قربانی کا سارا نفع تمہیں کو پہنچنے والا ہے. یہ کہاں یہاں پہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. تو اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہاری سیرت پختہ ہوگی، تمہارا کردار جو ہے نا وہ آزمائش کی بھٹیوں سے نکل کر کندن بن جائے گا، بلکہ تمہارے ایمان اور عمل کو جلا حاصل ہوگی. آخرت میں تمہیں اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ اور جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی. لہذا اللہ کی راہ میں جہاد اور مجاہدہ اس خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرو کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں، اللہ پر، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کر رہا. تو یہ جو ہے تھوڑے سے جس کو کہنا چاہیے نا کہ تیکھے انداز میں جو ہے نا یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ جو کوئی جہاد کرتا ہے، دین کی راہ میں سرفروشی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے. وہ تمام جہانوں سے
غنی اور بے نیاز ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین. تو اسی مضمون کو ایک دوسرے، اس کا جو دوسرا اینگل ہے وہ سورہ حجرات میں ہمارے سامنے آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں اپنے اسلام کا، فرما دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ سجائی اگر تم سچے ہو. کہ بادشاہ کی خدمت کا تمہیں اگر کوئی موقع ملا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ اس پر تمہارا کوئی احسان ہے، بادشاہ پر تم کوئی احسان کرے، بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا ہے. حقیقت یہ کہ جسے بھی اللہ نے اپنے دین کی خدمت کی توفیق دی ہے نا، اسے اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیا ہے نا. اگلی آیت میں ایک بار پھر ہمت بندھانے کا انداز ہے، اور اسی لیے اہل ایمان کی تسلی، تشفی اور قلبی اطمینان کے لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ ہم لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے، ہم لازماً ان کے اعمال کا بہترین بدلہ انہیں عطا کریں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ عمل الصالحات آ رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اسی طرح جڑا ہوا ہے جیسے کہ سورہ عصر میں تھا ان الانسان لفی خسر کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑا ہوا آیا تھا. اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے، بلکہ ایمان کا بھی صرف اقرار باللسان والا پہلو ہو، یعنی صرف زبانی اقرار کیا ہے، یعنی صرف قانونی ایمان موجود ہو، تو اس کا فائدہ بس اتنا ہی ہوگا کہ دنیا میں مسلمان سمجھ لیے جاؤ گے. لیکن اللہ کے ہاں کسی کا واقعتاً مومن قرار پانا، وہ تو پھر کچھ شرائط کے ساتھ مشروط ہے، وہ کنڈیشنل ہے. ہاں وہ ایمان اگر یقین بن کر دل میں بیٹھ جائے اور اس کے عملی تقاضے انسان پورے کر رہا ہو، تب پھر اللہ کا پختہ وعدہ ہے. اور وہ کیا؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، انتہائی تاکیدی انداز ہے. پھر سے آپ دیکھیں لام تاکید بھی آ رہا ہے، نون مشدد بھی آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم ان کی برائیوں کو لازماً دور کر دیں گے، ان کی محنت اور کوشش کا بھرپور صلہ انہیں عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو یہی مضمون انہی الفاظ میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی آ چکا ہے کہ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور انہیں میری راہ میں تکالیف پہنچائی گئی، انہوں نے قتال کیا اور جان قربان کر دی، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، ان کے نام اعمال کے دھبے بھی دھو دوں گا، ان کے دامن کردار کے داغ بھی صاف کر دوں گا، اور میں انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. دوبارہ ریجوائن کیجیے، پھر ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. پلیز ریجوائن. تو مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر جو بدترین تشدد ہو رہا تھا، اس کا اولین نشانہ تو وہ لوگ بنے جو غلاموں کے طبقے سے ایمان لائے تھے نا، ہم نے کہا بھی. لیکن اس تشدد کا دوسرا بڑا شکار جو تھے وہ نوجوان تھے. اور یہ بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ ہر دور میں کسی بھی انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرنے والوں میں معاشرے کے یہی دو طبقے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہیں. یا تو معاشرے کے مظلوم و پسے ہوئے طبقات کسی انقلابی دعوت کو لپک کر قبول کرتے ہیں، یا پھر نوجوان اس میں آگے آتے ہیں، پیش قدمی کرتے ہیں. اسلام کی دعوت اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انقلابی دعوت ہے نا، ایک ریولوشنری میسج ہے نا قرآن کا جو ہے. اسلام کی دعوت کوئی عام مذہبی معنی میں کوئی تبلیغ کا عمل نہیں ہے، یعنی جیسے کہ جو کرسچن مشنریز ہوتے ہیں نا، ان کی طرح کی تبلیغ نہیں ہے یہ اسلام. یہ ایک ایسی دعوت ہے جس کی پشت پر، جس کی بیکنگ میں ایک مضبوط نظریہ ہے، ہاں، نظریہ توحید، نظریہ رسالت ہے. اس نظریے کی بنیاد پر ایک انقلاب برپا کرنا ہے، نظام تبدیل کرنا ہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے، اس کی کبریائی کو نافذ اور قائم کرنا ہے. اس لیے ایک نہایت گمبھیر انقلابی جدوجہد ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جدوجہد میں نظر آتی ہے، جس کا آغاز پہلی وحی کے نزول کے ساتھ ہوا اور جو آپ کے وصال تک جاری رہی. تو انقلابی دعوت کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجیے کہ اگرچہ اس کا رخ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، اور وہ پسماندہ طبقات کو اپنا اولین ہدف نہیں بنایا کرتے، کانٹریری ٹو جیسے کہ جو ہم نے کہا کہ کرسچین مشنریز ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پسے ہوئے دبے ہوئے طبقات کی دلجوئی کر کے اور کچھ ان کی خدمت کر کے وہ ان کا دل مو لیتے ہیں نا، کرسچینٹی میں ان کو کنورٹ کرتے ہیں. جیسے کچھ ڈے ٹو ڈے ضروریات کی چیزیں ان میں کچھ دودھ کے ڈبے تقسیم کر دیے، ان کے علاج معالجے کا بندوبست کر کے ان کے دلوں میں اپنے لیے ایسا پیدا کر لیے. لیکن اس انقلابی دعوت جو کہ اسلام ہے، اس کی طرف سب سے پہلے یہی طبقات جو ہوتے ہیں نا، جو دبے ہوئے پسے ہوئے اور جو نوجوان طبقے، وہی آگے بڑھتے ہیں. انقلابی دعوت ہمیشہ ایک فکر، ایک نظریہ پیش کرتی ہے، اسے اس کی فیس ویلیو پر قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے. اسی لیے انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا انداز ہمیشہ یہ رہا کہ وہ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات کو سب سے پہلے مخاطب کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو کیا حکم ہوا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکشی دکھاتا ہے. یعنی پہلا تبلیغی مشن جو انہیں سونپا گیا وہ فرعون کے دربار میں دعوت پیش کرنے کے حکم پر مشتمل تھا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام القریٰ یعنی مکہ میں جو بستیوں کا مرکز تھا مبعوث کیا گیا. مکہ پورے عرب کے لیے تہذیبی، مذہبی اور ثقافتی، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سیاسی صدر مقام کی حیثیت رکھتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تو وہاں اپنے گلیوں میں کھڑے ہو کر اسلام کی صدا نہیں لگائی، دعوت و تبلیغ شروع نہیں کر دی. جو ملتا گیا شخص کہ جو پسماندہ طبقات تھے ان کو منتخب نہیں کیا اپنا پیغام سنانے کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 چوٹی کے سرداروں سے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھی. تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اسلامی دعوت کا مزاج جو ہے نا وہ عام مذہبی تبلیغ سے بالکل جدا ہے. لیکن پھر اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو سوسائٹی کے اعلیٰ طبقات ہوتے ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں نا، پہلے سے موجودہ نظام کے ساتھ ان کی بھاری مفادات وابستہ ہوتی ہیں اور مصلحتوں کی ایک بڑی بھاری بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے کسی انقلابی دعوت کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن ان میں بعض اوقات کچھ ایسے انتہائی سلیم الفطرت لوگ بھی ہوتے ہیں جو فوراً اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے تھے نا، اب بھی ایک ویل آف خاندان سے ایلیٹ طبقے میں تعلق رکھتے تھے. لیکن عام طور پر جو لوگ اس دعوت کی طرف آگے بڑھتے ہیں ان میں ایک تو وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس معاشرے میں ویسے ہی دبے ہوئے اور پسے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کوئی مفادات اس نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے کہ جو ان کی پاؤں کی بیڑیاں بن سکیں یا ان کی آنکھوں کے آگے پردہ بن کر حائل ہو سکیں. وہ اس دعوت کو فیس ویلیو پر آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں. اور اس طبقے میں سے حضرت بلال، حضرت خباب بن الارت کا ذکر ہم کر چکے ہیں. دوسرا طبقہ جو کسی بھی انقلابی دعوت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے نا، فرسٹ اینڈ فارموسٹ آگے بڑھتا ہے، وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے. اور وہ اس لیے کہ یہ عمر جو جوانی والی عمر ہوتی ہے وہ ولولوں اور امنگوں کی عمر ہوتی ہے. ابھی کوئی مصلحت پسندی، کوئی مصلحت اندازی ان پر مسلط نہیں ہوئی ہوتی. ان کے جسم اور جان میں کردار کی حرارت موجود ہوتی ہے. ابھی ان کا ضمیر مفادات کے مقابلے میں اتنا شکست خوردہ نہیں ہوتا کہ کسی بات کو حق سمجھنے کے باوجود اسے رد کرتے. اسی لیے نوجوان ہی کسی انقلابی دعوت کا سمجھے کہ ہراول دستہ بنتے ہیں. اور یہ بھی نون فیکٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے میں قریش کے جو اثر و رسوخ یا ایلیٹ خاندانوں میں سے نوجوانوں ہی نے پیش قدمی کی نا، آگے بڑھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تبھی 9 عمر یعنی ٹین ایجر تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انہوں نے جب ایمان قبول کیا تو وہ بھی عمر کسی دور سے گزر رہے تھے، وہ بھی ٹین ایجر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 9 عمری میں اللہ نے جو امتیاز بخشا تو اس سے تو کون واقف نہیں ہے نا. بلکہ ان کے بارے میں تو یوں کہیے کہ وہ تو پہلے ہی اپنے تھے نا، گھر کے فرد تھے. اسی طرح نوجوانوں میں سے کئی ایسے تھے جو ایمان لائے، ان نوجوانوں پر بھی تشدد ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ کے بڑے اعلیٰ گھرانے کے چشم و چراغ تھے، اگرچہ وہ تو اتنے کم عمر نہیں تھے کہ مطلب ٹین ایجر نہیں تھے جب ایمان لائے، لیکن ایمان لانے پر چچا نے یہ معاملہ کیا کہ ایک چٹائی میں لپیٹ کر انہیں دھواں دے دیا کہ دم گھٹ جائے.
تو نوجوانوں کے جسمانی ایذا اور تشدد پر جو مسئلہ درپیش ہوا، جس کو کہنا چاہیے کہ یہ تو تھا ایک ہے نا فزیکل پرسیکیوشن اور یہ جو تھا، لیکن اس کے ساتھ ان کو جو ایک اور معاملہ درپیش ہوا وہ تھا ان کے والدین جو تھے وہ اپنے حقوق کا واسطہ دے کر ان پر دباؤ ڈالتے تھے، یعنی پیرنٹل پریشر تھا ان کے اوپر، پیرنٹس کی طرف سے پریشر تھا کہ اس نئے دین کو چھوڑو اور آبائی دین پر واپس آ جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ نوجوانوں کے طبقے میں سے مطلب جو ٹین ایجرز میں سے جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، ان کے بارے میں بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیچرلی بہت سلیم الفطرت نوجوان ہوں گے۔ ان کی فطرت کی سلامتی ہی کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے والدین کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں، ہے نا۔ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے سامنے زبان درازی کریں، ان کے حقوق ادا کریں، مطلب ان کمپیل تھے، لازمی تھا ان کے اوپر کہ جو ان کے تہذیب اور تھا، تہذیب یافتہ تھے، ڈیسنسی جو تھی، لہذا ان کے لیے ایک نہایت پریشان کن مرحلہ تھا کہ وہ والدین کی اطاعت کریں، ان کا کہا مانیں یا توحید کو اختیار کریں۔ یو انڈرسٹینڈ؟ ایک کراس روڈ پر آ گئے تھے اور والدین کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیں، کیا کریں وہ؟ تو ادھر ان کے والدین اپنے حقوق کا واسطہ دے کر انہیں راہ حق سے دور کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب معاملہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سعد جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اور انہی کے ہاتھوں بعد میں ایران فتح ہوا، فاتح ایران بھی ہیں۔ یہ جب ایمان لائے تو ابھی نوعمر نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے، والد فوت ہو چکے تھے، ماں نے بڑی محبت سے پالا اور بڑی محنت سے ان کی تربیت کی تھی۔ ماں اگر انتہائی محبت کرنے والی تھی تو بیٹا بھی سعادت مندی میں کم نہ تھا۔ تو ان کے سعادت مند ہونے کا ایک اظہار یہ بھی سامنے آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ مشرک ماں نے اب اپنا پورا وزن ایک پلڑے میں ڈالا اور بیٹے پر دباؤ ڈالنے کے لیے اعلان کر دیا کہ اگر سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہ آیا تو نہ تو میں کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی، اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گی۔ یعنی جو آج کی ٹرمینالوجی میں ہم یوں کہیں کہ انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اب آپ غور کیجئے کہ کیسی شدید ذہنی اذیت اور سخت آزمائش سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دوچار ہوئے ہوں گے۔ مینٹل ٹارچر ہی ہے نا۔ تو یہ ہے پس منظر جس میں یہ موضوع جو ہے نا یہاں پر یہ آیات کا سمجھے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس پر کہ یہاں بات کی جا رہی ہے۔ تو آگے کیا فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ نوجوانوں تمہاری فطرت کا یہ تقاضا غلط نہیں ہے کہ والدین کا ادب اور لحاظ ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہم نے ہی خود فطرت انسانی میں ودیت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انگرین ہے نا۔ ہم ہی نے تاکید کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور یہ مضمون جو ہے وہ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی آ چکا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ قرآن مجید میں مضامین کا جو تکرار ہے نا، جو مضمون ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کو بتایا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، تو یہ ریپیٹیشن جو ہے نا بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا۔ وہاں ہم دیکھیں سورہ لقمان میں حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان پر سب سے پہلا اور سب سے مقدم حق اللہ کا ہے، یا بنیہ لا تشرک باللہ۔ اس کے بعد والدین کا نمبر آتا ہے، یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسان پر اپنے والدین کا ہے۔ تو وہاں یہ جو بات تھی وہ اس حوالے سے آئی تھی کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کا حق اور والدین کے حقوق ٹکرانے لگے تو صحیح قابل عمل صورت کیا ہوگی۔ اب یہاں سورہ عنکبوت میں جو معاملہ جس پہ بھی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایمان لانے والوں کو کن کن مسائل اور کون کون سے جو ہوتے ہیں نا کہ مشکلات یا کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں نا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو نوجوانوں کے لیے چونکہ بالخصوص یہ مسئلہ خصوصی اہمیت کا حامل تھا کہ ان کے والدین انہیں شرک کرنے پر مجبور کرتے تھے، تو لہٰذا اس مضمون کو یہاں پہ ریپیٹ کیا گیا، وہ ان جاہداک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی، لیکن ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہر صاحب حق پر کوئی صاحب حق موجود ہے، اور تمام حقوق میں جو فائق ترین حق ہے، سب سے بلند حق وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو والدین کا حق مسلم ہے،
ثابت شدہ ہے، لیکن اگر وہ تم سے جھگڑیں اور مجبور کریں اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی ایسی ہستی کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم حاصل نہیں، تو ان دونوں کا کہا مت مانو۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ لفظ جہاد جو ہے مشرک والدین کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ان کی یہ کوشش یعنی شرک کے حق میں اپنا دباؤ استعمال کرنا، یہ سب ان کا مجاہدہ ہے، اور اسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مجاہدہ فی سبیل الشرک ہے، یوں کہیے کہ فی سبیل الطاغوت یا فی سبیل الشیطان ہے۔ تو اگر تمہارے والدین تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ اپنے حقوق سے تجاوز کر رہے ہیں، ایکسیڈ کر رہے ہیں وہ، تو لہٰذا ان کا کہنا مت مانو۔ پھر آگے کیا فرمایا، الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا، کھول کھول کر سامنے رکھ دوں گا جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو اس طرح اس نہایت اہم مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا جو اہل ایمان میں سے نوجوان طبقے کو درپیش تھا، اور اس طرح ان کی جو ذہنی الجھن تھی نا وہ دور ہوئی۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کے لیے پھر ری ایشورنس ہے، یعنی تسلی و تشفی کا انداز اور اچھے انجام کی نوید سنائی گئی۔ تو یہاں پر ہمیں اس معاملے پر بھی خاص طور پر غور کرنا ہوگا کہ یہ اعادہ کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ 2 آیات پہلے ہی اس سے ملتا جلتا مضمون گزر چکا ہے۔ کیا فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا ہم انہیں لازماً نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ دیکھیں، ایمان کے ساتھ اس کے عملی تقاضے یعنی عمل صالح کا ذکر ایک بار پھر اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جس کانٹیکسٹ یا جس پس منظر میں گفتگو ہو رہی ہے اس میں عمل صالح سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی ہے، یہ تو مکی دور کی صورت ہے نا، ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی، روزے کا حکم بھی ابھی نہیں آیا، زکوٰۃ کا بھی کوئی نظام سرے سے قائم نہیں ہوا، تو یہاں عمل صالح سے آخر کون سا عمل مراد ہے؟ تو اس بات کو پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایمان کا جو بھی عملی تقاضا سامنے آئے اسے پورا کرنا، ایمان پر ثابت قدمی رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا کہ رسول اگر یہ کہیں کہ خواہ تمہیں اذیت دے کر ہلاک کر دیا جائے تم مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تم اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اور جو ایک جماعت تشکیل دی جا رہی ہے اس کی ڈسپلن کی پابندی کرنا، اور دین کی دعوت و تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بننا، یہ سب چیزیں عمل صالح میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک لفظ میں اگر ہم یوں کہیں کہ یہاں عمل صالح سے مراد ایمان کے عملی تقاضوں کی ادائیگی ہے تو دیٹ ول بی مور کریکٹ، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں عمل صالح کا جو نقشہ بنا ہوا ہے نا اس کا ابتدائی مکی دور میں تو وجود ہی نہیں تھا۔ ہم عمل صالح کہیں گے، ہم کہیں گے نماز پڑھنا، ہاں، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تو یہ تو ابھی سب چیزیں تو امپلیمنٹ ہوئی نہیں تھی۔ صحیح ہے، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ کے الفاظ بھی خصوصی طور پر دیکھیں لائق توجہ ہیں کہ ہم لازماً انہیں صالحین میں داخل کر دیں گے۔ وہی تاکیدی انداز جو آیت نمبر 7 میں اختیار فرمایا گیا تو یہاں بھی موجود ہے، اور کیا نا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ دوبارہ اس مضمون کو ریپیٹ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں تھوڑا سا اگر ذہن لگائیں تو بات واضح ہو جائے گی، اور اس تکرار میں جو ایک معنوی حسن ہے نا وہ سامنے آ جائے گا۔ دیکھیں یہاں ان نوجوانوں کا معاملہ زیر بحث تھا جو اسلام لانے کی سزا میں اپنے والدین سے کٹ رہے تھے، ہے نا، جنہیں اپنے رشتہ داروں سے تعلق کاٹنا پڑ رہا تھا۔ تو یہاں ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ تم صرف کٹے ہی نہیں ہو، کسی سے جڑے بھی تو ہو، یہ بھی تو دیکھو۔ تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ تمہارا تعلق قائم ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ، تم ان صالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ ایمانی رشتے میں منسلک ہو گئے ہو۔ تو وہ صدمہ جو ایک سلیم الفطرت انسان محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے کٹ گیا ہوں، تو اس کو جو ہے نا یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے، اس کا ازالہ اس آیت سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک دلچسپ سمجھے کہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ابو جہل نے عین میدان بدر میں جو دعا مانگی تھی تو اس میں تعلقات کے انقطاع یعنی تعلقات کے بریک ہونے ہی کی تو دعائی دی تھی اس نے، یاد ہے آپ کو؟ وہ دعا اس اعتبار سے بھی بڑی عجیب ہے کہ اس نے وہاں کسی لات عزا حبل یا کسی منات کو نہیں پکارا تھا، ہاں،
میدان بدر میں، بلکہ صرف کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو پکارا تھا. اللہم اقطعنا للرحم فأہنہ اليوم. اے اللہ جس شخص نے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے اسے آج رسوا کر دے. وہ دعائی دے رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ آپ نے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، بیویوں اور شوہروں میں جدائی ڈال دی. اور اس طرح قریش کی جو قبائلی جمعیت تھی نا، جو ایک اکٹھ ہوتا ہے ان کا، وہ منتشر ہو کر رہ گیا. ان کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر گیا تھا. تو یہ ہے وہ معاملہ جس کے لیے نوجوانوں کے دلوں پر مرہم رکھا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے عزیز رشتہ داروں سے کٹے ہو تو سوچو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے جڑے بھی تو ہو. تمہیں ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوئی ہے جنہیں سورہ فاتحہ میں منعم علیہم قرار دیا ہے. ہاں، انعام یافتہ لوگ. منعم علیہم کون ہے؟ سورہ نساء بتاتی ہے نا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، ہے نا، کہ اپنے آباء و اجداد سے اگر تم کٹ گئے، اپنے بھائی بندوں سے تمہارا تعلق منقطع ہو گیا تو غمگین نہ ہو. تمہیں ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو گئی ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. روز قیامت تم انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. ان کے ساتھ جنت الفردوس میں تمہارا داخلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما. وادخلنا الجنت مع الابرار یا عزیز یا غفار. آمین. اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ منافقت کے حوالے سے نا، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سورہ عنکبوت جس کو کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ مکی صورت ہے، اور مکی دور کے بھی زیادہ سے زیادہ درمیانی عرصے میں اس کا نزول ہوا ہے نا. اس اعتبار سے نفاق کی اس معروف صورت کا بھی مسلمانوں کے صفوں میں کہیں دور دور تک نشان نہیں تھا. ہاں، نفاق کا مرض تو بھی تھا ہی نہیں، جس کا عام طور پہ تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ منافق وہ ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے اسلام قبول کر لے. اس نے محض ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہو، اندرونی طور پر تو وہ پکا پکا کافر ہو. یہ ہے نا منافق. لیکن ابھی مکی دور میں تو اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا تھا مسلمانوں کے صفوں میں. مکی دور میں اس کا کوئی ابھی امکان نہیں تھا. وہاں تو کلمہ شہادت کی زبان پر کلمہ شہادت کا زبان پر لانا وہ معاشرے کو چیلنج کرنے اور اس کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کے مترادف تھا نا. تو یہ گویا ایسے ہی تھا کہ کوئی انسان خود ہر طرح کی مصیبت کو دعوت دے اور آگے بڑھ کر للکارے. اسلام کا قبول کرنا مکی دور میں تو ایسے ہی تھا. لہذا اس معروف نفاق کا ابھی کہیں دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سا نفاق ہے جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہو رہا ہے؟ تو یہ ہے در حقیقت وہ اصل نفاق جو کم ہمتی، بزدلی اور قوت ارادی کی کمزوری سے وجود میں آتا ہے. کہ اگرچہ جب قبول کیا تھا تو اس کی فیس ویلیو پر قبول کیا تھا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل کو لگی تھی تبھی اسے تسلیم کیا تھا. لیکن پھر ایمان کے جو کٹھن تقاضے جب سامنے آنے لگے، مصیبتیں، تکلیفیں اور ایذا، ہاں، ٹارچر جو اس کا سامنا کرنا پڑا، تو ان سے طبیعت گھبرانے لگی اور اب جو ہے وہ گریز کرنے لگے، مطلب سیکنڈ تھاٹس آ رہے ہیں. تو اگر تو ان مشکلات کی وجہ سے کوئی انسان اپنی دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں پس و پیش کرنے لگے، دین کے راستے میں اس کے قدم رکنے لگے اور ifs and buts کسی کیفیت اس پر طاری ہو جائے، تو یہی تو در حقیقت نفاق کے مرض کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. مینس کہ نفاق کا مرض جو ہے وہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ. تو نفاق اور منافقت کا یہ نقطہ آغاز اس آیت میں، اس آیت مبارکہ میں بڑی وضاحت سے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یعنی لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، کہ جب انہیں ایذا پہنچائی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے اللہ کی راہ میں، کچھ انفاق مال اور جان اور مال کے قربانی کا مرحلہ آتا ہے یا کوئی تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی اس آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. یہاں پر یہ بھی نوٹ کریں کہ یہاں پر جو ہے نا
فتنے کی دو نسبتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے فتنے میں ڈالا ہے، ہم تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزماتے رہے ہیں، ہے نا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور دوسرا یہ کہ فتنہ اور آزمائش لوگوں کی طرف سے ہے. یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں، کیونکہ دیکھیں ابو جہل ہے جو مسلمانوں کو ستا رہا ہے، اور امیہ بن خلف ہے کہ جو تکالیف پہنچا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر رہے نا. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ کہ ایکچوئل ڈوئر، فاعل حقیقی، وہ تو اللہ ہے جس کی اجازت کے بغیر تو ایک پتہ تک نہیں ہل سکتا. تو یہ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں. یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کچھ بیت رہا ہے عالم اسباب میں، اس کا سبب امیہ بن خلف ہے. آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو قیامت ڈھائی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار، اس ظالمانہ عمل کا کمانے والا، وہ تو ابو جہل ہے. لیکن کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، although کہ اس کی یہ آزمائش ابو جہل کے ہاتھوں اور امیہ بن خلف ہی کے ذریعے سے اہل ایمان کو پہنچ رہی ہے. تو اس اعتبار سے فتنے کی یہ دونوں نسبتیں بیک وقت درست ہیں. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں ان کم ہمت لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش اور تکلیف سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے. تو ان تھوڑے لوگوں کی سیرت کا ایک دوسرا رخ جو ہے نا وہ اگلے الفاظ میں پھر کلیئر کیا گیا ہے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد آ جائے تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم یقیناً تمہارے ساتھ تھے. کہ آزمائش کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی فتح نصیب ہو جائے تو اللہ کی مدد یا اللہ کی مدد آ جائے، کوئی مال غنیمت ہاتھ لگ جائے تو پیش ہوں گے اور کہیں گے کہ آخر ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی ان فائدوں سے ہمیں بھی جو ہے ان ثمرات سے فائدہ ہونے کا حق ہم بھی رکھتے ہیں، ہمیں بھی اس مال غنیمت میں سے پورا حصہ ملنا چاہیے. ٹھیک. کردار ہے جو کسی ایک معین دور سے متعلق نہیں، مطلب کوئی فکس ایرا سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر انقلابی تحریک، جب بھی کوئی انقلابی تحریک اٹھے گی اس کے ساتھ وابستہ ہونے والوں میں یہ کردار رہتا ہی رہتا ہے. تو ہر انقلابی دعوت اور انقلابی جدوجہد میں تین کردار بالکل نمایاں طور پر ہوتے ہیں. ایک وہ جو اس دعوت کو بڑی شان کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ بھئی اب جو ہو سو ہم نے کشتی پانی میں ڈال دی ہے، اب یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے اور یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ساتھ ہی ڈوبیں گے. ایک وہ ہوتے ہیں ڈائی ہارٹ قسم کے لوگ. ٹھیک ہے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس انقلابی جدوجہد اور اس کے مقصد، اس کے کاز کے ساتھ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی پوری طرح سے وابستہ ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس باطل نظام کو بچانے کے لیے میدان میں آتے ہیں اور کھلا مقابلہ کرتے ہیں، کانفرنٹریشن کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پورے طور پر اس باطل نظام کے ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں، وابستہ کرتے ہیں، اور اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے قائم ہے. تو اب یہ پہلے والے یہ دوسرے والے کیا ہوا، یہ دونوں قسم کے لوگ ایک دوسرے کے اپوزٹ آ جاتے ہیں، مد مقابل آتے ہیں، اور اس طرح کشمکش کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی کا نام مجاہدہ ہے، اور اسی ٹگ آف وار والی سچویشن میں بالعموم جنگ اور قتال کی نوبت بھی آتی ہے. اب ایک تیسرا عنصر درمیان میں رہتا ہے. ہاں یہ تو دو تھے نا، تین کردار ہوتے ہیں، تو یہ دو کردار ابھی بتائے. جو تیسرا کردار ہوتا ہے نا وہ درمیان میں رہتا ہے. وہ اس فیصلہ کن انداز میں بازی کھیلنے کا قائل ہی نہیں، اس لیے کہ اسے ہر حال میں اپنے مفادات عزیز ہیں. تو قرآن حکیم میں ایسے شخص کا نقشہ جو ہے نا ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے، لا الہ اولائے ولا الہ اولائے، کہ نہ وہ ادھر اپنے آپ کو وابستہ اور آئیڈینٹیفائی کرنے پر آمادہ ہے، نہ ادھر یکسو ہو کر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ وہ ان کے بین رہنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اس کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، تاکہ جس کسی کو بھی فتح نصیب ہو وہ ان کے پاس جا کر اپنی وفاداری یا اپنی سابقہ خدمات کا حوالہ دے کر اپنے لیے پھر کنسیشنز اور اپنے لیے جو ہے نا وہ بھی تحفے تحائف حاصل کر سکیں.
تو یہ ہے وہ منافقانہ کردار جس کو خوب اچھی طرح پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اسی کردار سے یہاں پر جو ہے نا وارن کیا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ یہ دراصل اس مرض اور جو ایک قلبی روگ جو ہوتا ہے نا نفاق کا مرض، اس کا آغاز ہے جو آگے بڑھ کر منافقت کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ تو فرمایا آگے کہ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ باخبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے؟ جہان والوں کے سینوں کے پوشیدہ راز سے اللہ سے بڑھ کر کون واقف ہوگا؟ تو یہ لوگ اپنی غلط بیانی سے کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کس کو فریب دینا چاہ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ میں اس فریب کاری کا پردہ چاک کیا گیا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ یہ دیکھو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود اپنے آپ کو۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر تو معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے تو وہ کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ تو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ باتوں سے بھی بخوبی آگاہ، ان کی نیتوں اور ارادوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے۔ اب اگلی آیت کو دیکھنے سے پہلے آپ ذہن میں لائیں جو آیت نمبر 3 کا آخری حصہ ہے نا، اس میں آیا تھا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ بالکل کھول کر رکھ دے گا، ظاہر کر دے گا کہ کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں۔ تو وہاں سچے اور جھوٹے سے حقیقتاً جو مراد تھی یہاں پر اس سے پردہ اٹھایا گیا اور بات جو ہے نا بالکل کھول کے بتا دی گئی۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ اللہ کھول کر رکھ دے گا، اللہ جو ہے نا علم نشرہ کر دے گا، بالکل واضح کر دے گا کہ کون ہے جو واقعتاً صاحب ایمان ہے، حقیقتاً مومن ہے، جو قلب و ذہن کی یکسوئی کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو اس پکے ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ سوچ سمجھ کر آئے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہے نا، جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھا تو ہے لیکن تحفظات کے ساتھ۔ دوسرے جو ان کے کنٹراسٹ میں ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھا تو لیکن تحفظات کے ساتھ، with reservation، جنہیں اس طرح کے مصائب اور مشکلات کے مقابلے میں جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے، جنہوں نے اپنے لیے دونوں راستے کھلے رکھے ہیں کہ حالات کا اونٹ خواہ کس کروٹ بیٹھے انہوں نے اپنے تحفظ کا سامان کیا ہوا ہے، جن کی کم ہمتی اور بودے پن کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی راہ میں جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو اس طرح گھبرا اٹھتے ہیں جیسے کوئی آسمانی آفت ٹوٹ پڑی ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ سورہ عنکبوت تو مکی صورت ہے نا، اور مکی دور کے بھی وسطی حصے سینٹرل ٹائم پیریڈ میں ہے، تو اس وقت تو بھی نفاق کا دور دور تک امکان نہیں تھا جو بعد میں مدنی دور میں پورے طور سے ظاہر ہوا، لیکن یہاں صرف الفاظ میں نفاق اور منافقت کا ذکر موجود ہے، یعنی ایک طرح سے پیشگی جو ہے نا وارننگ دی جا رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فور وارنڈ از فور آرمڈ، کہ اس راہ میں اگر کم ہمتی کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ طرز عمل انسان کو منافقت کی آخری سرحدوں تک پھر لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہی نوجوانوں کا ایک اور مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے کہ جن پر ان کے والدین کا دباؤ تو تھا ہی، ان کے بڑے اور بزرگ بڑے ہی ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں نا ایک بات ان سے کہتے تھے جس کا قرآن نے یہاں حوالہ دیا ہے، اور یہ وہ معاملہ ہے جس کا تجربہ جو ہے نا ہر اس نوجوان کو ہوگا جو کسی بھی انقلابی دعوت سے منسلک ہوگا۔ یہ باتیں وہ ہیں کہ جن سے ہر انقلابی جدوجہد میں حقیقتاً سابقہ پیش آتا رہتا ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کی روش پر قائم تھے، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے تھے کہ اتباع کیے جو ہمارے ہی راستے کا اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کو بوجھ۔ تو یہ نوجوانوں کو بہکانے اور رغلانے کے ایک انداز تھا جو قوم کے ان بڑے بوڑھوں نے اختیار کیا جو خود شرک پر قائم تھے۔ وہ بڑے مشفق اور خیر خواہ بن کر نوجوانوں سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یہ کہتے تھے کہ بالکل بے فکر ہو کر چلے آؤ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر، پھر آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے چلتے رہو، ہماری پیروی کرتے رہو، ہم ہی حق پر ہیں، آخر اپنے آباء و اجداد کے راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟
پھر مزید ترغیب کے طور پر اتمام حجت کے انداز میں وہ کہتے تھے کہ اگر واقعی تم یہ سمجھتے کہ تمہارے آباء و اجداد کا یہ راستہ غلط ہے اور تمہاری سمجھ میں ہماری بات نہیں آ رہی، تو بھی ذرا سوچو کہ اگر تمہاری ساری ذمہ داری ہم اٹھا لیں تو پھر تمہارے لیے تشویش کا کون سا معاملہ باقی رہ جاتا ہے؟ تو مطمئن رہو، ہم اللہ کے ہاں تمہاری طرف سے جواب دہی کریں گے، تمہاری ذمہ داری ہم قبول کر لیں گے۔ اگر فی الواقع ہم غلطی پر ہوئے تو بھی گھبراؤ نہیں، تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہماری گردنوں پر ہوگا، تم تو فارغ ہو جاؤ گے، تمہارے پر تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی، بلا شبہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو وہاں تو ہر ایک کو اپنی جواب دہی کرنی ہے، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ تو یہ سر جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کو فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں جس شدت کے ساتھ ان کے دعوے کی نفی کی گئی ہے، اور اگلی آیت میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ظاہر ہو رہا ہے، اس کے پس منظر میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اس طرز خطاب میں اور جو ایک ان کا جو بات کرنے کا انداز تھا پرفریب، اس میں واقعتاً کچھ لوگوں کے لیے کچھ وزن تھا، یعنی کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ ان کو ویٹیج دے رہے تھے۔ آخر جب قوم کے بڑے بوڑھے کوئی بات اپنے تجربے کے حوالے سے کہتے ہیں تو ان کی بات جنرلی اسپیکنگ توجہ سے سنی جاتی ہے نا۔ دعوت حق پر کام دھرنے والے نوجوانوں پر اثر انداز ہونے کے لیے بزرگان قوم کی گفتگو کا انداز ہمیشہ یہ ہوتا ہے، آج بھی یہ، کہ بھئی ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، تم نے بھی دیکھا ہی کیا ہے، تم تو بھی نو عمر ہو، تمہیں اپنے نفع نقصان کی بھی کچھ سمجھ ہی نہیں ہے۔ کوئی سرفراز شخص ہے جو تمہیں غلط راستے پر ڈال رہا ہے اور وہ تمہاری دنیا برباد کر کے رکھ دے گا، تمہیں برین واشنگ کر رہا ہے تمہاری، ہمارے راستے پر آؤ، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ یہ وہ باتیں جو ان کی طرف سے سننے میں آتی ہیں، اور اس بات کا امکان ہر دم رہتا ہے کہ کسی وقت انسان اگر کسی خاص کیفیت میں ہو اور ان بزرگوں کے ساتھ اس کے حسن زن کا ایک ہوتا ہے رشتہ برقرار ہو تو ان سے کوئی اثر قبول کر لے۔ لہذا پوری شدت کے ساتھ ان کے دعوے کی نفی کی گئی، ان کے جو فریب کا پردہ نو چاک کر دیا گیا۔ انہم لکاذبون، بلا شبہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ آج کل کا جو اسلام ایک زوال پذیر والا دور چل رہا ہے نا، بہت سے دینی تصورات جو ہے نا وہ مس ہو گئے ہیں، ڈسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بالعموم یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ روز محشر کوئی وہاں ہمیں چھڑا لے گا اور ہمارا بوجھ اٹھا لے گا، کسی کے دامن سے وابستہ ہو کر نکل جائیں گے اور اسی طرح ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ تمام تصورات ایک طرف رکھیے اور قرآن مجید کا انداز دیکھیے۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اور وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہوں گے، جیسے کہ ایک جگہ اور فرمایا نا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہ ہوگا، وہاں تو اپنی اپنی گٹھری ہوگی اور اپنا اپنا کاندھا، ہر ایک کو اپنے بوجھ خود اٹھانے پڑیں گے، ہر شخص کو اپنی جواب دہی خود کرنی ہوگی۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت میں ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا اور اس اعتبار سے اس کا محاسبہ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ تم کیا تھے، کہاں تھے، تمہاری صلاحیتوں کا مصرف کیا ہوا، کیا تم نے اپنی جو صلاحیتیں دی گئی تھی ان کو کیسے استعمال کیا، تمہیں ہم نے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی اس سے کتنا کچھ فائدہ اٹھایا۔ تو یہ لاجک، یہ دلیل، یہ تو وہاں ہرگز قبول نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم کی پیروی کی تھی، اگر ہم غلطی پر تھے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہم وی اسٹینڈ سیف، یہ تو نہیں کہہ سکیں گے آپ کو۔ پھر اگلی آیت پر دیکھیے، مشرکین کے اس گھناؤنے کردار پر اللہ کا غضب بہت زیادہ نمایاں ہے کہ یہ لوگ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ لوگ لازماً اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی انہیں اٹھانے ہوں گے۔ تو نوجوانوں کو فکری طور پر گمراہ کرنے کی یہ جو کوشش اور پھر ان کو غلط راستے پر ڈالنے کی یہ
محنت یقیناً ان کے اپنے گناہوں کے بوجھ میں اضافے کا باعث بنے گی نا، جو یہ کر رہے ہوں گے، تو اس سے ان کی ذمہ داری بلا شبہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ نوجوان جو ان کے فریب میں آ کر اپنی منزل سے بھٹک رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو سکیں گے اور باز پرس سے بچ جائیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ان کی ذمہ داری میں ہرگز کمی نہیں آئے گی، انہیں اپنے فیصلے کی پوری ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ اور یہ دلیل کہ کسی نے مجھے اس گمراہی کے راستے پر ڈالا، اللہ کے ہاں یہ تو کوئی وزن نہیں رکھتی۔ ہر شخص کو جو کچھ دیا گیا ہے، جو جسمانی صلاحیتیں، ذہن اور فکر کی قوتیں عطا کی گئی ہیں، ان کی بنیاد پر وہ خود انفرادی حیثیت میں سوال پوچھے جائیں گے۔ ہاں، وہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرنے اور انہیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے اس طرز عمل سے اپنے بوجھ میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ انہیں اپنی خطاؤں کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کا بھی بوجھ بھی اٹھانا ہوگا جو ان کی باتوں میں آ کر گمراہی کا شکار ہو گئے، تو یہ اضافی بوجھ بھی ان کے سروں پر ہوگا۔ اور یہ آیت جو ہے پھر ان الفاظ پر ختم ہو رہی ہے کہ وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور لازماً ان سے باز پرس ہو کر رہے گی قیامت کے دن اس افترا کے بارے میں۔ افترا یعنی کہ جو من گھڑت باتیں گھڑ لی تھی جو وہ کرتے ہیں، تو جو جھوٹ یہ گڑھ رہے تھے، جو افترا پردازیاں کر رہے تھے، جو غلط دعوے کر رہے تھے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، اس سب کے بارے میں انہیں جواب دہی کرنی پڑے گی، ان سے اس معاملے میں باز پرس ہو کر رہے گی۔ ٹھیک ہے، پلیز۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارا سورہ آل عمران کی آخری آیت اور پھر سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پہ بات کی، تب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا نا کہ اگر ایک کنٹینیوٹی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے پاس ہو اور ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو آیات آ رہی ہیں اس کا سیاق و سباق واضح ہو جائے کہ کن حالات میں گفتگو ہو رہی ہے، اس وقت کیا مسائل درپیش تھے اور کون لوگ ہیں جن کی طرف بات کی جا رہی ہے، جن کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت جو ہے نا وہ کس طرح خود بولتی ہے اور کس طرح اس کی آیات کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک آیت دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ویل کنیکٹڈ پیغام ہے، ایک کنٹینیوس میسج ہے۔ تو یہ بات صرف ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے نا ایک خاص قوم کے درمیان ایک خاص ماحول میں ہوا ہے، اور اس کے نزول کے ساتھ ساتھ ایک خاص جماعت تیار ہو رہی تھی جسے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ایک منظم قوت کے طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ تو قرآن حکیم ان کے احساسات، ان کے مسائل اور معاملات کو وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے ڈسکس کرتا ہے۔ تو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ان مسائل اور مشکلات، ان امتحانات، ان آزمائشوں، ان تکالیف اور مصیبتوں کے حوالے سے ایک مکمل گائیڈ لائنز موجود ہے کہ ان کے بارے میں اہل ایمان کے نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، کیا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، اور واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، تمہارے ایمان کی صداقت کا ثبوت اسی سے مہیا ہوگا۔ یہ امتحان تمہارے جذبہ ایمانی کی تربیت کے لیے بھی مطلوب ہے، اور یہ آزمائش اصلاً اللہ کی طرف سے ہے، اگرچہ بظاہر یہ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ تک پہنچ رہی ہے۔ یہ بظاہر یہ اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں تم تک پہنچ رہی ہے، لیکن ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہیں تکلیفیں دے کر وہ بری ہو جائیں گے، ان کو لازم پکڑا جائے گا۔ ابھی اللہ کی حکمت میں ان کی رسی دراز کرنا ہے، وہ تمہیں اس وقت تک ستا سکیں گے جب تک اللہ چاہے گا، اور ایک وقت لازماً آئے گا کہ وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے بچ نکلیں گے تو بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ پھر ایمان کی حقیقت بھی بیان فرما دی گئی، اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کی بشارت بھی دی گئی۔ تو یہ سب کچھ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو صبر کی تلقین ہی تو ہے نا۔ تو یوں سمجھیے کہ سورۃ العنکبوت کا یہ مقام جو ہے نا، یہ سمجھے کہ جو سورۃ العصر میں جو آیا نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو تواصی بالصبر کے لیے سمجھے کہ ایک
بہت ہی خوبصورت انٹروڈکٹری میسج ہے جو یہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے. یہاں تواصی بالصبر کا فریضہ وہ اللہ تعالیٰ خود سر انجام دے رہے ہیں، ہے نا. خود اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. اہل ایمان کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے قول پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اپنے دعوے ایمان میں اس طور سے ثابت قدم رہو کہ تمہارے پاؤں جو ہے نا ڈگمگائے نہ. کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس میں لرزش نہ آنے پائے، تم لوہا لاٹ بن کے صراط مستقیم پر جم جاؤ. اللہ تعالیٰ جو ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی، اس کے بہترین پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.